فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى الفاتحة البقرة آل عمران النساء المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس هود يوسف الرعد إبراهيم الحجر النحل الإسراء الكهف مريم طه الأنبياء الحج المؤمنون النور الفرقان الشعراء النمل والقصص العنكبوت الروم
الحجرات قاف الذاريات الطور النجم والقمر الرحمن الواقع الحديد المجادلة الحشر الممتحنة الصف الجمعة المنافقون التغابن الطلاق التحريم الملك القلم الحاقة المعارج نوح الجن المزمل المدثر القيامة الإنسان المرسلات النبأ النازعات عبس التكوير الانفطار المطففين الانشقاق البروج الطارق الأعلى الغاشية الفجر البلد الشمس الليل الضحى الشرح الدين العلق القدر البينة الزلزلة العاديات القارعة التكاثر العصر الهمزات الفيل قريش الماعون الكوثر الكافرون النصر والمسد الإخلاص الفلق والآخر والناس سورة القرآن. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذهاب حمی۔ اے اللہ تو قرآن کو میرے دل کی بہار، میرے سینے کا نور، میرے غم کو دور کرنے والا اور میرے پریشانی کو لے جانے والا بنا دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کی بھی مجھے پوری امید ہے یہی دعا ہوگی انشاءاللہ۔ جی تو آج ہم مل رہے ہیں، ڈے 20 ہے ہماری کلاس کا الحمدللہ، اور ہر ہفتے کی طرح ہم بہت کچھ اپنے لیے جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس سب کو ہمارے عمل میں ڈھال دیں۔ اب کچھ ٹائم آپ کا ہے، آپ کچھ کہنا چاہیں تو پلیز ضرور کہہ سکتے ہیں، مائکس آپ کے پاس ہیں۔ جی جی سہرش۔ باجی جو آیت تھی، آیت نمبر 20، جس میں تھا نا عاجلہ عاجلہ بمقابلہ آخرہ، مطلب ہم لوگ بھاگ دوڑ رہے ہیں دنیا کی طرف اور تیاری کر رہی ہیں آخرت کے لیے، لیکن ابھی بھی ہم نہیں اگر آنکھیں اپنی کھولیں گے اور محتاط نہیں ہوں گے تو پھر ہماری آنے والی نسلوں کے لیے بہت زیادہ بگاڑ ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے کہ ہم تیاری میں رکھیں۔ آمین آمین اللہم آمین۔ اور جی شاہدہ۔ جی میں آج 22 اس میں جس میں ہے کہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے لوگ کیسے ان کے چہرے تر و تازہ ہوں گے، تو ہمیں اس کے لیے یعنی کسی احسان کی روش اپنانی ہوگی، نیکی کی روش سے کہ جو کوشش اور نیکیوں ہی سے بڑھائی جا سکتی ہے۔ اور دوسرے اس میں آتا ہے کہ جیسے کچھ اس روز چہرے روشن ہوں گے، تو ہمیں اپنے چہروں کا نور بڑھانے کے لیے، تر و تازہ نظر آنے کے لیے اپنے وضو کو بھی اچھے طریقے سے کرنا ہوگا، تاکہ ہمارے اعضاء چمکیں قیامت کے روز اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بڑھتے جائیں، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جی رومانہ۔ جی استاذہ، مجھے بھی یہی جو سسٹر سہرش نے کہا عاجلہ، اسی پہ میں نے کافی الحمدللہ کام کر رہی ہوں کہ عاجلہ آف کورس یہی کہ
ہم دنیا کے پیچھے، اور دنیا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے کیا فرمائی کہ ایک آپ سمندر میں بھی انگلی ڈبو کے نکالے اور ایک ڈراپ کیا ہوتا ہے، وہ حیثیت ہے، اور اسی کے پیچھے ہم لگے ہیں۔ لیکن میں نے جو زیادہ، یہ آف کورس کر رہے ہیں اس کی بھی، لیکن زیادہ جو میں نے اپنی پکڑی ایک مسٹیک کہ عاجلہ، کہ جلدی کا جو ورڈ ہماری زندگیوں میں ہے نا، ہر وقت بس جلدی 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 کر لو، تو بچے بہت اریٹیٹ ہوتے تھے ہمیشہ سے۔ تو پھر میں نے بتایا تو کہنے لگا ہاں مما بہت آپ، اور ابھی بھی بچے ایک دم سے ٹوکتے ہیں، آپ جلدی کیوں کہتی ہیں، ریلیکس ریلیکس۔ تو یہ ایسا زبان پہ چڑھ گیا ہے کہ نماز کے لیے جب بولتے ہیں اب مطلب شعور آتا ہے انسان کو کہ اب علم لینے کے بعد کہ آپ بیٹھیں بس میں جلدی سے نماز پڑھ کے آئی، میں تمہیں کھانا دیتی ہوں جلدی سے نماز پڑھ کے۔ تو کہتا مما آپ یہ بولتی تھی، کرتی تو نہیں تھی لیکن بولتی کیوں ہیں آپ یہ؟ تو مجھے بہت دل میں اترا تھا یہ جلدی کا ورڈ، تو سبحان اللہ اور ایک دیکھیں ایک۔ 2 دفعہ کہا نا کلا بل تحبون العاجلہ، کہ مطلب تم پسند کرتے ہو جلد ملنے والی کو۔ تو یہ کہ دنیا میں وہ جو ہے نا کہ ہر چیز کی ایک اندر ہے کہ ہر چیز بس جلدی مل جائے، جلدی یہ ہو جائے اور جلدی وہ ہو جائے، تو وہ تو ہے ہی ہے۔ اب اس کو ہم کیسے اوور کم کرتے ہیں، اس کی ایک کوشش ہے، اور یہ کہ جی اسی بالکل۔ الحمدللہ، لیکن آپ خلق ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ خلق الانسان عجولا، بالکل۔ لیکن یہ تربیت استادہ میں کہہ رہی تھی کتنی ہے، مطلب ایک ایک ورڈ پہ، یہی میں بیٹے سے بات کری تھی، ایک ایک لفظ ایک ایک جملے پہ کتنا ہم نے اپنے آپ کو پکڑنا اور کتنی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیر۔ یہ کی جی بریرہ آپ کہیے گا۔ جی باجی، میں سورۃ القیامہ کے بارے میں جو غور و فکر کیا وہ یہی جو میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے واقعی انسان کے لیے دنیا کو آزمائش بنایا ہے، کیونکہ دنیا جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے اور آخرت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے جو ظاہری چیز ہے جو اس کے سامنے ہے اسی کے لیے پھر تگ و دو کر رہا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی انسان کو کیسا امتحان میں ڈالا کہ تیاری آخرت کے لیے کرو، جو اتنا آسان نہیں ہے اس کے لیے کرنا، کیونکہ ظاہر اس کے سامنے نہیں ہے نا آخرت قیامت۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ آپ دیکھیں کہیں ہمیں ٹریول بھی کرنا ہوتا ہے تو ہم کتنا سوچ رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ چاہیے ہوگا کہ نہیں چاہیے ہوگا، یہ رکھوں یا یہ نہیں رکھوں، جی یا جی وہاں پہ اس کی ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی، مطلب کتنا مشکل ہوتا ہے نا۔ اور جی یہاں دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ دیکھو سامان یہ چاہیے، لسٹ یہ ہے، بس یہ اتنا اکٹھا کر لو، اور یہ ہے کہ یہ تمہیں ساتھ لے جانا ہے۔ پھر بھی ہم اس کے لیے نا نئی لسٹیں بناتے رہتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جتنا کہا جا رہا ہے نا، خوبصورتی یہ اتنا تو کر لیں کم از کم، اور یہ کہ پھر اس کو اچھے سے کر لیں۔ آپ یہ دیکھیں نماز کی ہمیشہ اس لیے ذکر بھی زیادہ اسی کا ہے، اور ہمیشہ مثال بھی میں اسی کی دیتی ہوں کہ جب ہم نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں، جس بھی وقت کی کھڑے ہوتے ہیں، مطلب وہ دوبارہ موقع تو نہیں آنا نا، تو پھر سارے کام ساری چیزیں اس ٹائم سائڈ پہ کر دیں، اور اس صحیح۔ کو فوکس ہو کے کر لیں کہ مطلب یہ تو چیز میری ریکارڈ ہو جانی ہے، اور پتہ نہیں اگلی نماز مجھے ملنی ہے نہیں ملنی ہے، یہ جو ملی ہے اس کو تو میں صحیح سے کر لوں۔ تو یہ کہ صحیح۔ پھر اس کو اللہ اکبر کہنے کے بعد نا بس اپنے دماغ کو، اور پہلے اپنے آپ کو جیسے فوجی ہیں یا جتنی بھی بڑی بڑی ٹریننگز ہوتی ہیں نا، کبھی آپ ان کو تھوڑا سا پڑھیں یا ان سے سوال کریں تو پتہ لگتا ہے کہ کتنا اپنے آپ کو اس سے پہلے ایک مائنڈ سیٹ بناتے ہیں، تیار کرتے ہیں، ذہن سازی ہوتی ہے۔ تو اپنی ذہن سازی کریں کہ باقی کام سب اب بعد میں، اب میں نماز پڑھنے لگی ہوں اور میرا سارا کا سارا فوکس بس میری نماز پہ ہونا چاہیے، کہ میں کیا اللہ سے ہم کلام ہو رہی ہوں، کیا میں کر رہی ہوں۔ تو وہ مائنڈ فلی جو ہے نا، خود ہی بندے کو نا ہر دفعہ، اور آپ دیکھیں ہر دفعہ جگانا پڑتا ہے، یہ ریمائنڈر ہر دفعہ دینا پڑتا ہے۔ تو یہ کہ نمازوں کے بارے میں وہی ہے کہ نمازیں درست ہو جائیں تو سارے کام ہمارے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے کہ نمازوں پہ نا بہت زیادہ کام کیا جائے، تو انشاءاللہ۔ اچھا جی، ٹائم ہمارا تھوڑا سا اپ ہو گیا۔ سعدیہ اور رضیہ سلطانہ سے انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ سیگمنٹ میں لیں گے، ضرور۔ نام میں نے آپ کے لکھے ہیں انشاءاللہ۔ تو اب ہم لیسن کی طرف بڑھتے ہیں اور آج کا لیسن دیکھتے ہیں سورۃ القیامہ۔ انشاءاللہ اس کی ہم تفسیر دیکھیں گے، آیات جو ہیں وہ 26 سے 40 تک ہیں انشاءاللہ۔ تو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کلا ہرگز نہیں اذا بلغت التراقیہ جب پہنچ جائے گی ہنسلی کو، کالر بون کو، یعنی اس سے مراد موت کے وقت روح کا نکلنا ہے اور نکل کر حلق تک پہنچ جانا ہے۔ اس سے پہلے بتایا تھا نا، پاؤں سے شروع ہوتی ہے اور پھر ہاتھوں سے اور پھر کرتے کرتے آخر میں آ کے حلق پہ اٹک جاتی ہے۔ اور حلق جو ہے وہ سینے کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے، یہ سینہ نا جو پسلیوں کا، یہ جہاں ہڈیاں ختم ہوتی ہے، تو یہ جسے کالر بون کہتے ہیں۔ تو تراقی کی سنگولر ترقوہ ہے، یعنی جب روح حلق تک آ پہنچتی ہے۔ وقیلا، اور کہا جاتا ہے، من راق، کون ہے راقی، کون ہے دم کرنے والا، یعنی ہے کوئی دم کرنے والا جو اس کو دم کر دے، کیونکہ کوئی دوا اثر نہیں کر رہی، کوئی مشین لگی فائدہ نہیں دے رہی۔ دوسرا معنی ہے کوئی طبیب، کوئی ڈاکٹر جو شفا دے، کوئی بھی نہیں، شفا تو اللہ ہی دیتا ہے۔ ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ ہے کوئی جو روح کو اوپر لے کے جانے والا ہو۔ کون ہے جو روح کو اوپر لے کے جا رہا ہے؟ رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے؟ لیکن عمومی معنی جو کیا گیا وہ یہی ہے کہ ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا۔ قیل من راق، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ دم کرنا کوئی بری بات ہے، یعنی اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہو رہا، دم کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیے کچھ لوگ اس معاملے میں بھی تذبذب کا شکار رہتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نظر بد سے دم کرانے کا حکم دیتے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ کان یأمرها ان تسترقی من العین، حضرت عائشہ خوبصورت تھی، جوان تھی، ذہین تھی، ان کو نظر لگ جاتی تھی تو آپ ان کو حکم دیتے تھے کہ نظر کا دم کروا لو، ٹھیک ہے۔ لیکن جس کو دم کرنا آتا ہو اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم میں سے ایک شخص کو بچھو نے ڈنگ مار لیا اور ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کے رسول میں دم کروں؟ آپ نے فرمایا، تم میں سے جو شخص اپنے بھائی کو فائدہ پہنچا سکتا ہو تو اسے ایسا کرنا چاہیے۔ یعنی پوچھنے کی بات کیا ہے، تم آگے بڑھو اور فائدہ دو، اس کی تکلیف دور ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیوی حفصہ رضی اللہ عنہا کو دم سیکھنے کا حکم دیا تھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے تو ایک خاتون جس کا نام شفا بنت عبداللہ تھا وہ وہاں موجود تھی، جو پہلو کی پنسیوں کا جھاڑ پھونک سے علاج کرتی تھی، یعنی جو انسان کے جسم پر پھوڑے پنسیاں نہیں نکل آتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ یہ طریقہ حفصہ کو بھی سکھا دو۔ تو نملہ ہوتا ہے ایک خارش دار پنسی جو جگہ بدلتی رہتی، کبھی ایک جگہ نکلی، وہاں سے دوسری جگہ، تیسری جگہ، آئی ڈونٹ نو موجودہ اصطلاح میں کیا کہتے ہیں اس کو۔ بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ فزیکل النیسز کا علاج بھی دم درود سے کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز اپنے اوپر خود دم کرتے تھے۔ کس چیز کا؟ معوذات کا، قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس۔ آپ اپنے گھر والوں کو بھی دم کرتے تھے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے جب کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر اپنا دایاں ہاتھ پھیرتے تھے، پھر فرماتے، اذهب البأس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اے لوگوں کے رب، رب الناس، اے لوگوں کے رب، تکلیف دور کر دے اور شفا دے دے، تو ہی شفا دینے والا ہے، تیری شفا کے علاوہ کوئی شفا نہیں، ایسی شفا کہ کوئی بیماری باقی نہ رہے۔ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا، ٹھیک ہے۔ ابو سعید سے روایت ہے کہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بیمار ہو گئے؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں۔ تو آپ نے دم کیا تھا، کون سا؟ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک بسم اللہ ارقیک۔ تو یہ نظر کا بھی دم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے نام سے میں آپ کو دم کرتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو آپ کو تکلیف دینے والی ہو، اور ہر نفس یا حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے اللہ آپ کو شفا دے گا، میں اللہ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے بسم اللہ یبریک،
ارقیکا کی بجائے یبریکا، کہ اللہ کے نام سے جو وہ آپ کو تندرست کرے گا. جس دم کی ممانعت ہے وہ شرکیہ دم ہے، شرکیہ دم. عوف بن مالک کہتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم کرتے تھے، تو ہم نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم اپنے دم میرے سامنے پیش کرو، اور ایسے دم میں کوئی حرج نہیں جس میں شرک نہ ہو، کوئی حرج نہیں اگر اس میں شرک نہیں. اسی طرح ایک اور صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دور جاہلیت میں دم کیا کرتا تھا مجنون کے اوپر، تو میں نے آپ کے سامنے وہ الفاظ پیش کیے تو آپ نے فرمایا اس میں سے یہ کلمات نکال دو، باقی ٹھیک ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر مسنون دم کے علاوہ کچھ اور الفاظ بھی ایسے ہیں جس میں اللہ کو پکارا جا رہا ہے، اللہ کا نام لیا جا رہا ہے، تو اس سے بھی دم کیا جا سکتا ہے. جیسے سورۃ فاتحہ کے ساتھ تو کیا ہی جاتا ہے، لیکن اسی طرح بعض اور آیات کو بھی پڑھ کے لوگ دم کرتے ہیں تو کوئی حرج نہیں. جیسے مثلاً سورۃ الطارق کو پڑھ کے لوگ دم کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. وہ آپ نے کبھی دیکھے ہوگے تعویذ لکھے ہوئے، پتہ نہیں کس کس کا نام لکھا ہوتا ہے، وہ خانے بنا کے اور اس میں نمبر ڈال کے اور عجیب و غریب جنوں کو پکارتے ہیں اور پتہ نہیں چڑیلوں کو اور کس کس کو. تو یہ شرکیہ دم ہوتے نہیں، اللہ کے سوا کسی اور سے مدد مانگنا، ٹھیک ہے، وہ یہ شرکیہ ہوتے ہیں. اسی لیے کبھی بھی کوئی ایسا تعویذ نہ لے، نہ پہنے، نہ پیئے جس میں نمبر لکھے ہوں. کہ ہمیں نہیں پتا وہ کیا لکھا ہوا ہے، نہیں پہنے مت، پڑھیں، پانی پہ دم کر لیں، تیل پہ دم کر کے لگا لیں، جیسے کہیں درد ہے، تکلیف ہے، دوا پہ پڑھ دیں دم تاکہ اس کی تاثیر بڑھ جائے. وہ ان کے تجربات اور مشاہدات ہوتے ہیں، ان کے اجتہادات، دوسرے الفاظ میں کہیں کہ ان کے اجتہادات ہوتے ہیں. جیسے دیکھیے نا ابھی یہ جو میں نے حدیث آپ کے سامنے پیش کی ہے، یہ مسند احمد کی روایت ہے. ابو لہم کے آزاد کردہ غلام عمیر رضی اللہ عنہ کہتے کہ میں غزوہ خیبر میں اپنے آقاؤں کے ساتھ شریک تھا. میں نے آپ کے سامنے دم کے الفاظ پیش کیے جس سے میں جاہلیت کے دور میں مجنونوں کے اوپر دم کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ لفظ نکال دو، یہ رہنے دو. یعنی انہوں نے غور و فکر کر کے اور آیات کے اندر کوئی اس بیماری یا تکلیف سے کلوز مطلب نکالا. یہ ایک ہیں مشہور راقی ہیں، رقیہ ان لنڈن کے نام سے ان کی ویب سائٹ ہے، اس پہ آپ کو یہ رقیے ملیں گے. انہوں نے کیا کیا ہے، ان کے دم کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح کی کوئی بیماری ہوتی ہے اس سے متعلق جتنی آیتیں قرآن میں نا ان کو اکٹھا کر کے پڑھ کے تو دم بنایا ہوا ہے. جیسے اگر کوئی پڑھنے والا بچہ تھا تو اچانک اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا، چھوڑ دیا، تو یہی ہو سکتا ہے کہ کوئی نظر لگی ہوگی یا کوئی ایسی چیز یا کوئی شیطانی حملہ یا دل اکتا گیا. تو انہوں نے کیا کیا ہے کہ علم سے متعلق جتنی آیتیں ہیں نا پورے قرآن میں وہ سب کٹھی کر دی، اور وہ علم سے متعلق آیتیں. اب آپ سوچئے اس کی تاثیر کیا ہوگی، یعنی کہ جب اس بچے کے کان میں علم کے اوپر آیتیں پڑھ تو وہ علم کی طرف لوٹ آئے گا نا. یعنی مقصد یہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کسی کے پاؤں میں، ٹانگ میں، گھٹنے میں کوئی ایسی تکلیف ہے تو چلنے سے متعلق جو آیتیں ہیں وہ انہوں نے اکٹھی کر دی ہیں. واکنگ، سکینت کی آیات ہے. تو اس طرح لوگوں نے آیات قرآن سے اکٹھی کر کے تو ان کا دم بنایا ہوا ہے. قرآن ہے کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو قرآن میں شفا ہے، سارے کا سارے قرآن شفا ہے. لیکن مخصوص آیتوں کے پڑھنے کا یہ ہوتا ہے کہ ان کا جو مفہوم یا ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ انسان کے جسم کے اوپر پھر ہونے لگتا ہے. سورہ فاتحہ کے لیے کہتے ہیں نا کہ نمبرز کے ساتھ 7 اور یہ تو جو بھی چیز نمبرز کے ساتھ جیسے جو سورہز ہیں یا وہ کنیکٹ کر کے پڑھ سکتے ہیں اگر ہو تو. وہ اصل میں بعض اوقات صرف ایک دفعہ ایک چیز کے کرنے سے بات نہیں بنتی، 2 دفعہ 3 دفعہ. تو جیسے احادیث میں ہمیں کلمات کی تعداد 3 دفعہ 7 دفعہ 33 دفعہ. اب میں ایک دن بیٹھی سوچ رہی تھی، میں نے کہا 33 ہی کیوں، وہ ہے 33 اور یہ سنت سے ثابت ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی حکمت ہے، کوئی تاثیر ہے. اتنی ریپیٹیشن لازم کرو یا 100 دفعہ ایک چیز کرو یا 70 دفعہ یا کچھ، تو کوئی حرج نہیں. مجھے پوچھنا تھا کہ پانی پہ دم کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے، کیونکہ ہم نے حدیث سے پڑھا ہے کہ پھونک نہیں مار سکتے. دیکھیں اس طرح یوں نہیں کرے اندر جی، یا سامنے رکھا ہوا ہے تو دیکھ کے بس کر دیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استاد جی میرے دو سوال ہیں. جی. ایک تو جیسے کوئی آیات سے ہم کرنا چاہتے ہیں تو کسی کی پرمیشن ضروری ہے, یعنی کسی سے پوچھ کے مشورہ کر کے؟ پرمیشن کی ضرورت نہیں ہے, کہ اذن نہیں ضروری. اصل میں ہمارے ہاں جہالت اتنی عام ہو گئی ہے نا کہ لوگ جب پڑھنے لگتے کوئی چیز تو اول صحیح پڑھنی نہیں آتی, جی پھر یہ ہے کہ وہ موقع بے موقع اپنی مرضی سے کوئی پڑھنے. تو پرمیشن کا جو مجھے لگتا ہے کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ کسی سے سیکھ لو طریقہ. دوسرا سوال یہ کہ اگر مثال کے طور پر بڑی بوتل پہ یا کسی بھی پانی کی بوتل پہ دم کرنا چاہتے ہیں تو کیا لڈ کو کھولنا ضروری ہے یا بند کے اوپر ہو سکتا ہے؟ میرے خیال میں تو بند پہ ہو سکتا ہے. لڈ پہ کتنا پانی ہوتا ہے, اتنا سا تو اندر ہوتا ہے, لیکن بند ہو تو ہو سکتا ہے. ہو سکتا, کیونکہ جو وائبریشن ہے تلاوت کی, جو آواز کی لہریں ہیں وہ اس کو ٹکرا رہی ہیں جا کے اندر. یہ اصل میں دیکھنا ہے. استاد صاحب میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ جو ہم لوگ منزل پڑھتے ہیں وہ بھی صحیح ہے نا؟ جی صحیح, کیونکہ وہ بھی قرآن کی آیات ہے. جی ہاں, جی تو پڑھ سکتے ہیں ڈیلی. جی پڑھ سکتے. جزاک اللہ. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ, اور اس کو یقین آ گیا کہ اب وہ دنیا چھوڑ جانے والا ہے, دنیا سے جدا ہو رہا ہے. یہ پارٹنگ جو ہے, یہ جدائی جو ہے, یہ الگ ہونا جو ہے, یہ بڑا تکلیف دہ ہے. موت کی سختیاں تو اپنی جگہ, لیکن سب کو الوداع کہنا اور سب سے اب رخصت ہونا یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہے. چاہے ایک یقین بھی ہو انسان کو کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں جا کر سب ایک دن مل لیں گے, لیکن پھر بھی جو یہ وقتی جدائی بھی ہے. اور یہ صرف موت کے لیے نہیں, موت کے علاوہ بھی جب لوگ آپس میں جو محبت کرتے ہیں, چاہے خونی رشتے ہوں یا دینی رشتے ہوں, ایمانی رشتے ہوں, روحانی رشتے ہوں, ان سے جدائی یا ان سے الگ ہونا یہ ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. جیسے آپ جانتے ہیں کہ مسجد نبوی میں ایک ستون تھا جو کھجور کے درخت کا تنا تھا, جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ممبر تھا. جب آپ نے اس کو چھوڑا اور دوسرا لکڑی کا ممبر اختیار کیا تو وہ تنا اس طرح رونے لگا جیسے کوئی بچہ آہیں بھر رہا ہو. تو یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے, لیکن مومن کے لیے وہ تکلیف پھر ہلکی ہے. لیکن اللہ کے نافرمان کے لیے یا اللہ کو نہ ماننے والے کے لیے وہ بہت بڑی تکلیف ہے, کیونکہ بس اب جو اس کی راحتوں کا وقت تھا وہ سب ختم ہو گیا, اب آگے مشکلیں ہی مشکلیں ہیں. والتفت الساق بالساق, اور پنڈلی پنڈلی سے مل گئی. اب اس کا ایک معنی یہ کیا گیا کہ انسان کی دنیا آخرت سے مل گئی, زندگی کا اینڈ ہو رہا ہے, آخرت کا آغاز ہو رہا ہے, تو دونوں موت کے دن اکٹھی ہو گئی. دوسرا معنی سختی کا سختی سے مل جانا, موت کی شدت کی سختی, فرشتوں کی ہولناکی کی سختی, جدائی کی تکلیف. تیسرا معنی موت کے وقت دونوں پنڈلیوں کا لپٹ جانا, پاؤں اکٹھے ہو جانا, اور خصوصاً کفن کے اندر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں کو جوڑ دیتے ہیں, باندھ دیتے ہیں آپس میں. اور چوتھا دو سخت کاموں کا جمع ہو جانا, یعنی دو مشکلات کا اکٹھا ہو جانا. یعنی لوگ جسم کو نہلانے اور کفن دینے کی تیاری کر رہے ہوں گے, اور فرشتے اس کی روح کو اللہ کی طرف لے جانے کی تیاری کر رہے ہوں گے. الی ربک یومئذ المساق, تیرے رب کی طرف اس دن چل کے جانا ہے. مساق ساق یسوق سے پہنچنا ہے, اور مساق کا ایک معنی مستقر بھی کیا گیا ہے کہ تیرے رب کے پاس جا کے جگہ پکڑنا ہے. ان آیات میں موت کے وقت کا منظر بیان کیا گیا ہے اور موت کی سختی کا ذکر کیا گیا ہے. موت ایک اٹل حقیقت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت, ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, سورۃ السجدہ آیت 11. کہہ دیجیے موت کا فرشتہ جو تم پہ مقرر کیا گیا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے, پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو. سورۃ الجمعہ میں فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم, کہہ دیجیے وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے, پھر تم ہر پوشیدہ اور ظاہر چیز کو جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. کوئی شخص بھی موت سے نہیں بچ سکتا. اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ, تم جہاں بھی ہو موت تمہیں آ لے گی, خواہ تم مضبوط قلعوں میں محفوظ ہو جاؤ. وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا,
اللہ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کا وقت آ گیا، بس وقت آنے کی دیر ہے۔ پچھلے دنوں کسی نے ایک ویڈیو بھیجی، اس میں کوئی کھڑا ہے تو اچانک گر گیا ہے، کوئی بول رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کہیں کسی پبلک جگہ پر ہے۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھی ہوگی، بہت وائرل ہوئی تھی یہ۔ انسان اپنے گھر سے نکلتا ہے خیر و عافیت کے ساتھ، لیکن واپس نہیں لوٹتا، کچھ پتہ نہیں، اور ہو سکتا ہے اس میں آپ کی کوئی غلطی نہ ہو، کسی اور ڈرائیور کی غلطی، اور وہ آپ کو آ کے مار دے یا کچھ کر دے، یو نیور نو۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی شدت محسوس کی تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی ہائے تکلیف، تو آپ نے فرمایا اے میری بیٹی، تمہارے باپ پر وہ وقت آ گیا ہے کہ اللہ اس سے کسی کو بھی چھوڑنے والا نہیں، قیامت کے دن کی ملاقات کے لیے۔ یعنی یہ موت کس لیے آتی ہے کہ قیامت کے دن ملاقات ہو۔ پھر یہ بھی ہے کہ موت انسان کو گھیرے ہوئے چاروں طرف سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 کونوں والا خط کھینچا، پھر اس کے درمیان ایک خط کھینچا جو چوکٹے سے باہر نکل رہا تھا، اور پھر درمیان والے خط کے اس حصے میں جو چوکٹے کے درمیان میں تھا چھوٹے چھوٹے بہت سے خطوط کھینچے، پھر فرمایا یہ انسان ہے اور یہ اس کی موت ہے جو اسے گھیرے ہوئے، اور یہ جو بیچ کا خط باہر نکلا وہ اس کی امید ہے، اور چھوٹے چھوٹے خطوط اس کی دنیاوی مشکلات ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابن آدم کی شکل و صورت یوں دکھائی گئی ہے کہ اس کے آس پاس 99 موتیں ہیں، یعنی حادثے اور مصیبتیں۔ کوئی چیز کسی وقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وقت مقرر ہے اور جگہ بھی مقرر ہے۔ اللہ کے اذن سے ہی موت آئے گی۔ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا۔ کسی جان کے لیے ممکن نہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر مر جائے، لکھے ہوئے کے مطابق جس کا وقت مقرر ہے۔ پھر جب وقت آ جائے گا تو لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، نہ ایک گھڑی پیچھے ہوں گے نہ آگے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے وہ جگہ محبوب بنا دی جاتی ہے اور وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دی جاتی ہے، انسان وہیں چل کے چلا جاتا ہے۔ کئی ایسے واقعات آپ نے سنے ہوں گے کہ اچھے بھلے گھر رہ رہے تھے تو اچانک سفر کی سوجی، سفر پہ چل پڑے، بیٹھے ہوئے تھے تو گھر سے باہر جانے کی سوجی، پری پلانڈ۔ اور پھر یہاں ان آیات میں جو موت کی سختیوں کا ذکر ہے والتفت الساق بالساق، تو اس کو سکرات الموت کہتے ہیں۔ سورۃ قاف میں آتا ہے وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذلک ما کنت منہ تحید، موت کی سختی حق کے ساتھ آ پہنچی، یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات کے وقت پانی کے پیالے میں ہاتھ ڈال ڈال کر اپنے چہرے پہ پھیرتے تھے اور کہتے تھے ان للموت سکرات، موت کی سختیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو تکلیف دینا پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ نے بندوں کے لیے ایک قاعدہ رکھ دیا، جیسے دنیا میں انسان کے آتے وقت ماں تکلیف اٹھاتی ہے اور جاتے وقت ہر انسان خود تکلیف اٹھاتا ہے، لیکن سب کی موت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ کچھ بڑے خوش قسمت ہیں جن کا ایمان پہ خاتمہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ پر خاتمہ ہوتا ہے، اچھے طریقے سے روانگی ہوتی ہے۔ سورۃ الواقعہ میں آتا ہے فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّةُ نَعِيمٍ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ۔ مقربین میں سے ہو تو راحت اور عمدہ رزق اور نعمت والی جنت، اور اگر وہ دائیں ہاتھ والوں میں سے ہو تو تجھ پر سلام کہ تو دائیں ہاتھ والوں میں سے۔ اس کے بعد پھر شامت ہی شامت۔ تو نیک لوگوں کے پاس جب فرشتے آتے ہیں یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ یہ نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہوتا ہے؟ دنیا میں نہیں ہو سکتا۔ یہ دنیا میں مومن کا نفس لوامہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ اکثر ہم کسی نہ کسی بات پر ڈسٹرب یا پریشان رہتے ہیں، اپنے آپ سے تو کبھی راضی ہوئے ہی نہیں ہم۔ معلوم نہیں آپ کی یہ کیفیت ہے یا میں اپنی بیان کر رہی ہوں کہ کچھ بھی کر لیں تو دل راضی نہیں ہوتا کہ کچھ کیا ہے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القی معاذیرہ، اندر ہی اندر ہر وقت ایک ملامت چلی رہتی ہے۔ یہ اس کو یہ کیوں کہہ دیا تھا،
اس موقع یہ کیوں سوچ لیا تھا، یہ کیوں کھا لیا، یہ کیوں کر دیا. تو پھر اس وقت انسان سوچتا ہے کہ یہ پھر ایسا نہ ہو کہ اسی حال میں موت آ جائے تو بنے گا کیا. تو اس کا جواب مجھے ریسنٹلی علامہ شنقیطی ہیں، انہوں نے تفسیر بھی لکھی ہے. انہوں نے کہا کہ جب موت آتی ہے اور اس کے اچھے فرشتے نظر آتے ہیں تو انسان خوش ہو جاتا ہے اور اس کا دل مطمئن ہو جاتا ہے. اس وقت نفس مطمئنہ حاصل ہوتا ہے. مومن کا دل دنیا میں مطمئن نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ کیا، اور جس کا دل مطمئن نہیں ہوتا وہی کچھ کرتا ہے. جو منافق ہوتا ہے وہ ایک ہی حال میں رہتا ہے، 40 سال ایک حال میں رہے گا، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. تو یہ جب وہ فرشتے نظر آئیں گے جو خوشخبریاں لائیں گے، جو سلام لائیں گے، جو پھول لائیں گے، جو خوشبو لائیں گے، تو پھر اس کو دیکھ کر انسان خوش ہو جائے. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. استاذہ جی پھر اس اطمینان اور خوشی کو کیا کہیں گے جب کوئی نیک عمل کر کے دل کو حاصل ہوتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے ہوتی ہے نا. یعنی جب ہم کسی کو کچھ مثلا مدد کرتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے کلاس کے بعد کیفیت بڑی اچھی ہو جاتی ہے، نماز کے بعد کچھ دیر کے لیے اچھی ہو جاتی ہے، لیکن آپ نماز پڑھ رہے تھے، اللہ نے توفیق دی، اچھی سی نماز پڑھی، دعائیں مانگی، ذکر اذکار اتنا بھرے دل کے ساتھ آپ اٹھے، آ گئی بچے نے کچھ کھلارا ڈال کے رکھا ہوا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا، اور آپ ایک دم یہ کیا تماشا کر رہے ہو. اچھا وہاں سے اس کو بول تو دیا، اور اس کے بعد اپنے دل کی حالت کیا کی، یہ لفظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت تھی، میں نے کیوں کہا اس کو یہ نہ کرتا، اور یہ ہونا چاہیے، یہ ایمان کی علامت ہے، یہ ہونا چاہیے. اور اگر یہ نہیں ہو رہا نا تو اصلاح نہیں ہو سکتی، تزکیہ نہیں ہو سکتا، آگے نہیں بڑھ سکتے. اس پہ شکر کرنا چاہیے کہ شکر ہے اللہ نے ہمارے اندر وہ نفس رکھا ہے جو ہمیں خود ہی ملامت کرتا ہے کہ تم نے ٹھیک نہیں کیا. ایک نفس ہوتا ہے وہ جو دوسروں کو ملامت کرتا رہتا ہے، وہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط. اور ایک وہ ہے جو سارا توجہ اپنے پہ ہو جاتی ہے. یہاں سے ترقی کا عمل شروع ہوتا ہے، یہاں سے انسان آگے بڑھتا ہے. نفس لوامہ اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے. لوامہ کا مطلب دوسروں کو ملامت کرنا نہیں ہے کہ اس نے یہ غلط کیا، اس نے وہ غلط کیا ہے. نفس لوامہ وہ ہے جو آپ کو بتاتا ہے کہ آپ نے کیا غلط کیا ہے، آپ کو آپ کی غلطیاں بتاتا ہے. تو وہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں اندر کیا جنگ چل رہی ہے، تو کوئی ہمیں کیا کہے گا. پازیٹیوٹی اپنے آس پاس پھیلانی چاہیے کہ اگر کوئی چیز نہیں بھی ہو رہی تو نے کہے کہ الحمدللہ کوشش جاری ہے، دعا کریں، اللہ کرے کہ اچھا ہو جائے. میرے والد کا جب انتقال ہو رہا تھا تو انہوں نے کہہ رہے تھے کہ جیسے پھولوں کی آپ نے جو بات کی تو ہماری بہن سے کہنے لگے دیکھو یہ سارے پھولوں کی کیاریاں ہیں، ایک کیاریاں نظر آ رہی ہیں. تو ہم لوگوں کو بھی وہ ہو رہا تھا کہ کیسے مطلب بالکل موت قریب تھی اور وہ یہی کرتے قبلہ رخ چلیں، قبلہ رخ چلیں، یہ سب کیاریاں نظر آ رہی ہیں. تو جیسے آپ نے پھولوں کا کہا تو مجھ کو وہی یاد آیا کیونکہ وہ روح و ریحان، ریحان پھول کو کہتے ہیں، ریحان و جنت نعیم. جی السلام علیکم استاذہ. میری ممی کی جب ڈیتھ ہوئی تھی تو وہ 4 بجے میں ہاسپٹل پہنچی اور 5:15 بجے ان کی ڈیتھ ہوئی. تو وہ ٹائم میں میری ممی بہت بے چین تھی. تو میں نے پوچھا ممی آپ کو کیا ہو رہا ہے؟ تو کہتی ہے کہ بس مجھے ہے نا یہ سب نکال دو جو ان لوگوں نے سب پہنایا تھا وہ. اور پھر کہتی ہے کہ ہے نا، تو بولتا یہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بولتا یہ میری سکرات چل رہی ہے. تو میں نے کہا کہ کیوں؟ بولتا ابھی میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اور پھر اس نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. 1 بار پڑھا، 2 بار پڑھا، 3 بار پڑھا، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی بس فوراً ہی ان کا انتقال ہو گیا. اپنے خود نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تب بھی مجھے پتا چلا کہ سکرات کی گھڑی ایسی ہوتی ہے. اور دوسرا واقعہ کہ میرے شوہر میرے گھر سے گئے 40 منٹ مجھ سے دور ہوئے، اور 40 منٹ میں وہ وہاں پر جاب پہ گئے اور وہاں ان کا انتقال ہو گیا. تو وہاں پہ جو عورت تھی وہ عورت اس نے دیکھا تو کہتے میں نے پہلی مرتبہ کسی کی موت اس حال میں دیکھی کہ ایسا لگتا بھی نہیں کہ آدمی مرنے والا تھا اور ایسے آرام سے گزر گیا. بولتا ماشاء اللہ الحمدللہ. اچھا اس کے لیے ایک اور چیز جو ہے وہ یہ کہ آپ اپنی زندگی میں جو بھی کام کریں نا اس کو اچھے سے مکمل کریں، ادھورے کام نہ چھوڑا کریں. ٹھیک ہے نا؟ سکون کے ساتھ، تسلی کے ساتھ ایک اختتام کو، ایک اچھے انجام کو پہنچایا کریں. اس سے آپ کو نفس مطمئنہ بھی حاصل ہوگا. مثلا اگر کوئی ریلیشن شپ ہے اس کو بھی ختم کرنا ہے. مثال کے طور پر زندگی میں ساری چیزیں ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی لوگوں کی طلاقیں بھی ہو جاتی ہیں یا کچھ. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ سرحوہن سراحا جمیلا،
ہر چیز کا اختتام اچھا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ مومن کی جان نکل رہی ہوتی ہے اور وہ اس وقت اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ مومن کے ہر حال میں خیر ہے، اس کی جان اس کے دو پہلوؤں سے نکل رہی ہوتی ہے اور وہ برابر اللہ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے۔ مومن کی پیشانی پہ پسینہ آتا ہے موت کے وقت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مومن کی روح پسینے سے نکلتی ہے، جبکہ کافر کی روح اس کی باچھ سے نکلتی ہے، جیسے گدھے کی روح نکلتی ہے۔ مومن کا استقبال بہترین ہوتا ہے۔ براء ابن عازب کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندہ جب دنیا سے رخصت ہونے اور آخرت کے جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کی طرف آسمان سے روشن چہروں والے فرشتے آتے ہیں، گویا کہ ان کے چہرے سورج کی طرح ہوں۔ ان کے پاس جنت کے کفنوں میں سے ایک کفن اور جنت کی حنوت میں سے ایک حنوت ہوتی ہے، یہاں تک کہ وہ اس کی تا حد نگاہ بیٹھ جاتے ہیں، جہاں تک اس کی نظر جاتی ہے۔ پھر ملک الموت آ کر اس کے سرہانے بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ایتھا النفس الطیبہ اخرجی الی مغفرۃ من اللہ ورضوان، اے پاکیزہ نفس اللہ کی مغفرت اور رضامندی کی طرف نکلو۔ چنانچہ اس کی روح اس طرح بہہ کے نکل جاتی ہے جیسے مشکیزے کے منہ سے پانی کا قطرہ نکل جاتا ہے۔ پھر ملک الموت اس روح کو پکڑ لیتے ہیں، جب وہ اسے پکڑ لیتے ہیں تو دوسرے فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار بھی اس کی روح کو ملک الموت کے ہاتھ میں نہیں رہنے دیتے، بلکہ ان سے لے کر اس کفن میں لپیٹ کر اپنی لائی ہوئی حنوت اس روح پر مل دیتے ہیں، اور اس کے جسم سے ایسی خوشبو نکلتی ہے جیسے بہت ہی زیادہ مہکنے والی کستوری کی خوشبو جو روئے زمین پر پائی گئی ہو۔ پھر فرشتے اس روح کو لے کر اوپر چڑھ جاتے ہیں، اور پھر نگاہ جو ہے وہ روح کا پیچھا کرتی ہے، اور اسی کی بات ہے فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ۔ تو برق البصر میں کیا ہے کہ آنکھیں جب چندھیانے لگتی، یعنی ایسے فرشتے روشن چہروں والے، پھر ان کی طرف جب دیکھتا ہے تو انسان گھبراتا بھی ہے اور ان کی روشنی کو محسوس بھی کرتا ہے۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، اور پھر جب روح اوپر اٹھتی ہے تو سورج اور چاند دونوں کٹھے نظر آ جاتے ہیں۔ جمع الشمس والقمر کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا، یعنی اوپر جاتی ہے نا تو زمین جو ہے وہ تو بہت ہی چھوٹی ہو جاتی ہے، تو سورج چاند دونوں نظر آنے لگتے ہیں روح کو، ستارے سیارے جو کچھ راستے میں سب دیکھتا جاتا ہے وہ۔ اکثر لوگ آپ نے دیکھا کہ روشنی کے ٹنل کی بات کرتے ہیں جو موت کے منہ سے واپس آتے ہیں، اللہ عالم۔ لیکن غیر مومن جو ہوتا ہے اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کاش تم دیکھتے جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوتے ہیں، نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس کے بدلے جو تم اللہ پر ناحق باتیں کرتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کرتے تھے۔ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، کھولتے ہوئے پانی سے مہمانی، اما ان کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم وتصلیۃ جحیم، اور اگر وہ جھٹلانے والے گمراہوں میں سے ہوگا تو کھولتا پانی اس کی مہمانی ہوگی اور وہ دوزخ میں دھکیل دیا جائے گا۔ فرشتے اس کے چہرے پہ مارتے ہیں، پیٹھ پہ مارتے ہیں۔ سورۃ الانفال میں آتا ہے کاش تم دیکھو جو فرشتے لوگوں کی جان قبض کرتے ہیں ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، ان کے چہروں اور پشتوں پہ مارتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلنے کا عذاب چکھو، ذوقوا عذاب الحریق۔ کافر کی روح موت سے بھاگنے کے لیے جسم میں دوڑنے لگتی۔ براء ابن عازب سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی کافر شخص دنیا سے رخصتی اور سفر آخرت پر جانے کے قریب ہوتا ہے تو اس کے پاس آسمان سے سیاہ چہروں والے فرشتے اتر کر آتے ہیں جن کے پاس ٹاٹ ہوتے ہیں، تو وہ اس کی حد نگاہ تک بیٹھ جاتے ہیں، یعنی بوریے کی قسم کا اس کا کفن ہوتا ہے۔ پھر ملک الموت آتے ہیں اور سرہانے بیٹھ جاتا ہے، کہتے ہیں ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث روح، اللہ کی ناراضگی اور غصے کی طرف چل۔ استغفر اللہ۔ یہ سن کر اس کی روح اس کے جسم میں دوڑنے لگتی ہے اور ملک الموت اسے اس طرح کھینچتے جیسے گیلی اون سے سیخ نکالی جاتی اور اسے پکڑ لیتے ہیں۔ جب وہ پکڑتے ہیں تو فرشتے پلک جھپکنے کی مقدار میں ان کے ہاتھ میں نہیں چھوڑتے اور ٹاٹ میں لپیٹ لیتے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے جب اللہ کے دشمن پہ موت طاری ہوتی ہے تو وہ دیکھتا ہے جو دیکھتا ہے تو وہ نہیں چاہتا کہ کبھی بھی اس کی روح نکلے، اور وہ اللہ سے ملاقات سے نفرت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنے کو ناپسند کرتا ہے۔ خبیث روح سے انتہائی بدبو اٹھتی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ نے اپنے ناک پر چادر ڈال لی. ایک روایت میں آتا ہے کہ اس سے ایسی بدبو پیدا ہوتی ہے جو کسی مردار کی سب سے بدترین بدبو زمین پہ پائی جاتی ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربها ناظرہ ووجوہ یومئذ باسرہ تظن ان یفعل بها فاقرہ كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فلا صدق ولا صلى. تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. کہا جاتا ہے کہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی. ایک معنی یہ کیا گیا ہے، یعنی اس نے اللہ کی کتاب کی تصدیق نہیں کی اور نماز بھی نہیں پڑھی. ایک اور معنی یہ کیا گیا کہ نہ اس نے رسالت کی تصدیق کی نہ رسول پر ایمان لایا. ایک معنی یہ کیا جاتا ہے کہ نہ دل سے ایمان لایا نہ جسم کے ساتھ عمل کیا. وَلَٰكِن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ، لیکن اس نے جھٹلایا اور منہ موڑ گیا، یعنی رسول کی تکذیب کی اور جو پیغام دیا گیا اس سے روگردانی کی. دوسرا معنی قرآن کی تکذیب کی اور اطاعت سے روگردانی کی. قرآن کو سچا نہیں مانا اور اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ کی اطاعت نہیں کی. ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر وہ اکڑتا ہوا اپنے گھر والوں کی طرف چلا گیا. یتمطا، مت کہتے ہیں مد کو، پھیلانا. جو اکڑنا ہوتا ہے اس میں آپ نے دیکھا گا کہ اسٹریچ کرتے ہوئے انسان نارملی بھی اکڑتا ہے جیسے، تو تکبر میں بھی سر اٹھاتا ہے، اکڑتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ اس کا معنی ہے اپنے بارے میں بہت زیادہ تکبر کرتا ہے. یختال فی نفسہ. ایک اور معنی زید بن اسلم نے بیان کیا کہ اس کی چال فاخرانہ و متکبرانہ ہے. زید بن اسلم نے کہا کہ بنو مخزوم کے پورے قبیلے کی ایسی ہی چال تھی، اکڑ کے چلتے. ایک معنی ہے پیٹھ موڑتا ہے، اور کہتے ہیں کہ مطیتا چال چلنے سے منع کیا گیا ہے. یہ ایسی چال ہوتی ہے جس میں انسان اپنے دونوں ہاتھوں کو ہتھیلیوں سمیت زور زور سے مارتے ہوئے چلتا ہے، ایسے ایسے کر کے، یعنی سیدھے نہیں چلتا، آرام سے نہیں چلتا. ہاتھ ہلانے میں منع نہیں ہے، چل سکتا ہے، لیکن زور زور سے مار کے چلنا جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. اولا لک فاولا، تباہی ہو تمہارے لیے، تباہی ہو، ہلاکت ہو تمہارے لیے، ہلاکت ہو. ثم اولا لک فاولا، پھر ہلاکت تمہارے لیے، پھر ہلاکت. ایک معنی اس کا کیا گیا، قتادہ نے کہا کہ تجھے تکلیف پہنچے، وعید پر وعید ہے، اور دوسرا تیرے لیے ہلاکت ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان سمجھتا ہے کہ یوں ہی اس کو مہمل چھوڑ دیا جائے گا، یعنی اس پہ کوئی فرض عائد نہیں ہے، اسے دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا، وہ بیکار چھوڑ دیا گیا ہے، اسے کوئی حکم نہیں دیا گیا، نہ کسی چیز سے منع کیا گیا ہے. کیا انسان سمجھتا ہے کہ اس کا محاسبہ نہ کیا جائے گا، اس کا حساب نہیں لیا جائے گا، اس کو کوئی سزا نہیں دی جائے گی؟ یاد رکھیے کہ اس زندگی میں تو ہر انسان آزمایا جاتا ہے. دنیا میں بھی آزمایا جائے گا اور آخرت کی آزمائش امتحان تو ہے ہی. یعنی انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چین سے رہنے دیا جائے گا؟ تو آپ دیکھیے کہ زندگی میں ایک کے بعد ایک امتحان آتا رہتا ہے، چین سے تو نہیں بیٹھ پاتے. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے گمان کیا ہے کہ وہ اسی پہ چھوڑ دیے جائیں گے کہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ کی جائے گی؟ یہ تو نہیں ہو سکتا. دنیا میں بھی امتحان ہوگا. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور پھر محاسبہ بھی ہوگا. تو جو نیک انسان ہوتا ہے، نفس لوامہ جس کا کام کرتا ہے، وہ دنیا میں ہر وقت اپنا حساب کرتا رہتا ہے، اپنے آپ کو ملامت بھی کرتا ہے اور اپنا حساب کرتا رہتا ہے. وہ اپنی پوزیشن کو اچھی طرح سمجھتا ہے. لیکن منافق جو ہے اس کا نفس لوامہ کام نہیں کرتا،
وہ سمجھتا ہے کہ میں سب سے اچھا ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. وہ اپنی غلطیوں کو بھی اچھا سمجھتا ہے، وہ غلطیوں کو بھی تسلیم نہیں کرتا. استاذہ جی یہ آیت 36 صدا کا جو لفظ ہے آپ نے جو دوسری آیت کوٹ کی لا یفتنون سے، تو میں اس سے ریلیٹ کری تھی کہ از اٹ اے اسٹیٹ آف ناٹ بینگ ٹرائیڈ. صدا اصل میں اس اونٹنی کو کہتے ہیں جو ایسے بیکار چھوڑ دی جاتی ہے. یا پاکستان میں آپ نے کبھی نوٹ کیا ہوگا کچھ گائے بھینسیں جو ہیں ان کو بزرگوں کے نام پر آزاد چھوڑ دیتے ہیں. وہ جہاں سے ان کا جی چاہتا ہے وہ چارہ کھا لیتی ہیں، ان کو کوئی روک بھی نہیں سکتا کہ کسی کے جنگل باغ گھس جائیں، وہ کھا لیں گی. پھر ان پہ کوئی لائبلٹی بھی نہیں ہوتی، یعنی مادر پدر آزاد. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا میں اس کو بغیر کسی دین کے، بغیر کسی حساب کتاب کے ایسے ہی چھوڑ دیا گیا ہے کہ جہاں سے جس کا جی چاہے مال چرا لے یا اس پہ ڈاکہ ڈال لے، یا جہاں چاہے اللہ کی حد توڑ دے، یا جس کو جو جی چاہے بول دے، جس کی جی چاہے بےزتی کر دے، جس کے ساتھ جی چاہے وہ بدتمیزی بد اخلاقی برت لے، اسے کو پوچھنے والا نہیں. فریڈم آف تھاٹ وہ جو یہاں کا ایک کانسیپٹ ہے کہ یو جسٹ فری، یو ڈونٹ ہیو ٹو بی لائبل. حالانکہ کسی بھی سول سوسائٹی میں ٹو لیو ان پیس دیر آر لاز دیٹ یو ہیو ٹو فالو. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ بغیر قانون کے جی. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے بغیر ہدایت کے، بغیر کسی قانون کے، بغیر کسی لائبلٹی کے ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ آج آپ دیکھیں ہماری جو ینگر جنریشن کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، صرف دس از ناٹ دی اونلی مسئلہ، ون آف دا مسائل از کہ وہ قطعاً یہ نہیں چاہتے کہ انہیں کوئی پوچھے. ان سے پوچھے نا، وہ اپنی مرضی سے اٹھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے کھانا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے گھر سے نکلنا اور آنا جانا. پوچھو نا، پوچھو گے تو بس آپ کی شامت، یا پھر گئے گھر سے گئے. ان پہ کوئی رولز اور کوئی پابندیاں نہیں، میں آزاد ہوں، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں، کوئی ہمیں کچھ نہ کہے، کوئی اس سے سوال نہ کرے، حساب نہ کرے، دنیا میں کوئی حساب نہ کرے. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ دنیا میں بھی کوئی اس کے اوپر پابندیاں نہیں ہوگی. دنیا میں بھی انسان مومن باغ میں آزاد بھی ہے، پابگل بھی ہے. یعنی مومن جو ہے وہ ایک درخت کی طرح، یعنی اس کی آزادی ہے کہ اوپر تک جائے، لیکن اس کے پاؤں گڑے ہوئے بھی ہیں، جڑیں اس کی مضبوط ہیں، دین کے اندر راسخ ہیں. دیکھیے آپ بچوں کو جب کہتے ہیں نا کہ دین پڑھو، تو کیا کہتے ہیں بچوں کو، کیا بڑوں کو بھی؟ وہ کہتے ہیں پھر ہمیں پابند ہونا پڑے گا، یہ نہ کرو وہ نہ کرو. اب دین کیا ہے؟ یہ نہ پڑھو، وہ نہ کرو، وہ نہ کرو، یہاں نہ جاؤ، اس سے یہ نہ کرو. یہ ہم سے نہیں ہوتا. تو کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ اس سے پوچھا نہیں جائے گا؟ اس کے لیے کوئی لمٹس نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پابندیاں نہیں ہے، اس کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، اس کے لیے کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہے؟ کوئی بھی معاشرہ جو قانون کے بغیر ہوتا ہے وہاں پر پھر حال کیا ہوتا ہے لوگوں کا؟ امن و امان ہی ختم ہو کے رہ جاتا ہے. اچھا، پھر جو لوگ دین سے دور ہیں، بہکے ہوئے ہیں، بھٹکے ہوئے ہیں، وہ تو اپنی جگہ پر اس طرح کے اعتراض کرتے رہتے ہیں. لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ دیندار ہوتے ہوئے بھی، سمجھدار ہوتے ہوئے بھی، ذرا سی ان کی زندگی میں کوئی پرابلم آتی ہے تو وہ چلانا شروع کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کیوں آ گئی، یہ ہم پہ ڈز کیوں پڑ گئی. یعنی دین بھی پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، یعنی ذرا سی کوئی مرضی کے خلاف بات آ گئی، ذرا سی کوئی نفس کے اوپر بھاری بات آ گئی، تو وہ جو ایک خول یا لبادہ پھر ہم نے دین کا اوڑا ہوا ہے وہ پھر ایک طرف رہ جاتا ہے، اور ہم اللہ پہ بھی ناراضگی کا اظہار کرنے لگتے ہیں، اور بندوں پہ بھی، اور اپنے آپ کو بھی کھانے لگتے ہیں. اور یہ ریئیکشنز بڑے عجیب و غریب قسم کے ہوتے ہیں. جب آپ پہ کوئی آزمائش آتی، آپ جتنے چاہیں دیندار ہوں، لیکن آپ کی اصلیت نہیں کھلتی جب تک یہ نہ پتہ چلے کہ آپ نے آزمائش کے وقت کیا کیا. تو ایحسب الانسان ان یترک سدی، انسان سمجھتا کہ ایسے آزاد چھوڑ دے گا، اس پہ کوئی آزمائش نہیں آئے گی، اس کو کوئی حساب نہیں ہوگا، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں، وہ پرپز لیس ہے. اللہ نے کسی خاص مقصد کے لیے پیدا کیا، اور وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی زمین پہ رہنا. پھر انسان جو ہے کام کرنے سے کتراتا ہے، محنت کرنے سے کتراتا ہے. تو کیا انسان سمجھتا ہے کہ وہ ایسے بیکار چھوڑ دیا جائے، اسے کچھ کرنا نہ پڑے؟ ماں باپ ہیں تو اس طرح کی رسپانسبلٹی ہے، اولاد ہیں تو پھر بھی ایک رسپانسبلٹی ہے، استاد ہیں تو ایک اور رسپانسبلٹی ہے، آپ ایک کسٹمر ہیں، آپ ایک بائر ہیں،
یعنی ہر رول کے اندر آپ کے اوپر ایک ذمہ داری ہے. تو ہم عموماً اپنی ذمہ داریوں کو اون نہیں کرتے، لینا ہی نہیں چاہتے، ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں. اچھا آپ دیکھیے بہت سے بچے شادی نہیں کرنا چاہتے، یہ ہے نا مسئلہ. وہ کہتے بہت بڑا مسئلہ ہے. کیوں نہیں کرنا چاہتے؟ ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. بچوں کو نہیں پسند کرتے کہ بچے ہوں. کیوں نہیں بچے پیدا کرنا چاہتے؟ آزادی چاہتے ہیں، ذمہ داری نہیں اٹھانا چاہتے. کچھ لوگ اچھے بڑے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، جاب ملتی بھی ہے، نہیں یہ جاب نہیں کرنی، وہ جاب نہیں کرنی. یہ دیکھتے رہتے کہ کون سی جاب یا کون سی انویسٹمنٹ یا کون سا کام ایسا ہے کہ جس میں نو رولز ٹو فالو اور کوئی ہمارا باس نہ ہو. ایک اور ٹرینڈ نکلا ہے کہ ہم اپنے اوپر کسی کو باس نہیں پسند کرتے. ہر ایک نے اپنی اپنی پرائیورٹیز اور اپنی اپنی خواہشات کی ایک لسٹ خود بنائی ہوئی ہے جی، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس اسی کے اکارڈنگ سب کچھ ہوتا سب اس رہے. کے مطابق ڈھل جائیں، ہمیں نہ ڈلنا پڑے. ایک یہ بھی بڑی سیڈ بات ہے کہ بہت ساری مائیں جو ہیں وہ ہمیشہ اپنی زندگی بڑی بری بیان کرتی ہیں بچوں کے سامنے کہ شادی شدہ زندگی بڑی بری تھی، تو لڑکیاں پھر ادھر نہیں آنا چاہتی. اور بعض دفعہ میاں بیوی بھی اپنی زندگی کا اچھا پہلو نہیں شیئر کرتے، وہ بچوں کو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ بڑی میزریبل اسٹیٹ ہے یا اس طرح ہے، تو وہ پھر بچے اس طرف جانا نہیں چاہتے. بالکل. یہ یہاں پر بھی کامن لا میرجز تو وہ نہیں ہے، مطلب وہ سال ہر سال رہتے ہیں ساتھ لیکن شادی نہیں کرتے. سب کچھ ویسے ہی ہے لیکن وہ ذمہ داری نہیں کہ مطلب میں کسی وقت بھی چھوڑ کے روانہ ہو جاؤں. کسی معاہدے میں بندھنا نہیں چاہتے. السلام علیکم وعلیکم اساتذہ. السلام. پچھلی آیت سے میرا ایک کوشچن ہے کہ جیسے کوئی حادثاتی موت ہوتی ہے تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ یہ شہید کی موت ہے، تو اس کے بعد کچھ ایک بڑی شہادت کے علاوہ چھوٹی شہادتیں بھی ہیں، جیسے گر کے مرنا، جیسے دب کے، پیٹ کی بیماری سے. تو اگر وہ ایمان پر گیا ہے تو امید کی جا سکتی ہے. تو لیکن ایک دعا بھی ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ آپ کو ان حادثاتی موت سے پناہ بھی مانگنی چاہیے. کیونکہ تکلیف دہ ہے نا، تو پھر وہ اگر کوئی اس تکلیف میں پڑ گیا تو اس کا پھر اس کو ریوارڈ بھی ہے. جزاک اللہ. اچھے کام میں ہونا ضروری ہے، اگر غلط کام کے لیے جا رہا ہے تو پھر تو نہیں. استاذہ جی یہ جیسے کمپنیز کے یا کمرشل میں اور یہ جو سلوگنز ہوتے ہیں نا، یہ مجھے بہت ہٹ کرتے ہیں بیکاز دے آر ڈریون بائی دیز تھنگس. کے فار انسٹنس مجھے نام نہیں یاد کس کمپنی کا یا کس کا ایک ایجنڈا، ان کا کیا ہے، نو رولز جسٹ رائٹ. اب دس از اے ویری اسمال تھنگ، آپ کو چلتے پھرتے ان کے بیگ پہ ان کے سائن میں کہیں نہ کہیں نظر آئے گا اور یو ڈونٹ پے اٹینشن ٹو اٹ. لیکن یہ مائنڈ کو کس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے؟ نو رولز، you're above and beyond all laws. پھر یہ جو freedom of thought کی بات آتی ہے، حالانکہ freedom of thought itself has nothing wrong with it، لیکن freedom of thought کے اندر کیا کر رہے ہیں کہ جو بیسک وہی بات کے ڈیوائن لاز ہیں ان سے بھی وہ کہتے ہیں freedom of thought. you're above and beyond. یعنی یہ چیزیں اتنی سٹلی ہماری اس وقت اس دور میں دنیا میں ہر جگہ، خاص طور پہ ویسٹرن ورلڈ میں سیڈڈ ہیں کہ چلتے پھرتے ہم، ہمارے بچے، ہماری فیملیز یہ پڑھتے دیکھتے رہتے ہیں، اتنا بمبارڈڈ ہوتے ہیں کہ ہمارے مائنڈ سیٹ ہو جاتے ہیں. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو کٹ دیم انلیس کہ ہم ساتھ اس کو بتاتے رہیں کہ نہیں یہ بات ٹھیک نہیں، یہ کمرشل کا یہ سلوگن ٹھیک نہیں، یہ چیز ٹھیک نہیں. اب دیکھیے جو لوگ 5 وقت نماز نہیں پڑھتے، کیوں نہیں پڑھتے؟ اگر سو رہے ہیں تو ان کو سونا ہے، یعنی کہ بادر ہی نہیں کرتے کہ ان کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، ایک لائبلٹی ہے، ایک فریضہ ہے. اگر کہیں کھا رہے ہیں تو کھا رہے ہیں، بس جا رہے ہیں تو جا رہے ہیں، پڑھ لی تو پڑھ لی، نہیں پڑھی تو نہیں پڑھی. ذمہ داری کا احساس نہیں ہے. another very common thing، جیسے یہ آپ نے بات کہی تو مجھے خیال ہے کہ آج کل ٹی شرٹس جو ہے نا اس پہ جو لکھی ہوئی چیزیں آ رہی ہیں، can't be bothered so I'm the king. یعنی چھوٹے سے بچوں کی شرٹ پہ بھی یہی لکھا ہوگا who's the king here, who rules, I rule, I'm the boss. یعنی یہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن یہ گریجولی ہمارے مائنڈ سیٹ تیار کر رہی ہیں. We have to be very careful کہ ہم کیا بائی کرتے ہیں، اس پہ کیا لکھا ہوتا ہے، ہم اور ہمارے بچے کیا پڑھ رہے ہیں. انڈسٹری ہے، جیسے نعمان خان کی انسٹیٹیوٹ ہے تو وہاں جو پڑھنے گیا تو ان کو شرٹیں دیں تو اس پہ البینہ لکھا تھا ایک طرف، دوسری طرف لکھا تھا آئی لو قرآن، اور اتنی خوبصورت شرٹ پہننے میں بھی اچھی لگتی ہے. تو یہ مسلمان کا کام ایسا ہوتا ہے. اول تو یہ کہ میں کپڑوں میں کچھ لکھنے کے حق میں نہیں ہوں، کیونکہ یہ علم کی توہین ہے. انہیں کو پہن کے انسان سو جاتا ہے، کبھی ان کو واش روم میں لے جاتا ہے. علم جو ہے نا وہ کتابوں میں ہی اچھا لگتا ہے. خیر، تو بہرحال یہ جو سینٹنس ہے یہ بہت ہی زبردست سینٹنس ہے اور اس کے اندر بہت ڈیپتھ ہے.
میری زندگی کا رخ موڑنے میں اس جملے نے اور الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا. مجھے اس وقت سمجھ میں آیا تھا کہ میں کہیں بھاگ نہیں سکتی، کیونکہ انسان کہیں گے نا این المفر، اسی صورت میں این المفر، کہاں بھاگ کے جاؤں. اچھا جب انسان بھاگتا ہے نا تو یا کسی پہاڑ میں جا کے چھپتا ہے، تو کلا لا وزر، وزر کیا ہے؟ بلند پہاڑ کے اندر جو چھپنے کی جگہ، وہ بھی نہیں. پہاڑ کو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ سب اڑا دینے. پانی میں جاتا ہے، اب وہ جو ایٹمی دھماکوں سے بچنے کے لیے پانی کے اندر آپ دوزوں میں رہنے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے، تو پانی کا کیا ہو جائے گا قیامت کے دن؟ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، ان میں آگ بھڑک اٹھے گی. تو نہ زمین پناہ دے گی، نہ آسمان، نہ کوئی پہاڑ، نہ کوئی پانی، کچھ بھی نہیں. تو ہم اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مادر پدر آزاد ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں، اور ہم کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، تو پھر سبمٹ کیے بغیر گزارا بھی نہیں، کیونکہ جانا اللہ ہی کے پاس ہے. الی ربک یومئذ المساق. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، پھر انسان کو اس کی اصلیت یاد دلا دی گئی کہ تم کیسے نہیں ذمہ داری لیتے. تم اپنے آپ کو دیکھو تو صحیح، تم ہو کیا؟ جو کنگ بنتے ہو تو تمہاری اصلیت کیا ہے؟ کیا انسان منی کا ایک نطفہ نہ تھا؟ من منی یمنی ثم کان علقۃ، پھر وہ علقہ بن گیا، یعنی نطفے کے بعد جمع ہوا خون بنا. فخلق، پھر اس نے اسے پیدا کیا. فسوی، اور درست اور ہموار پیدا کیا، یعنی پیدائش سے پہلے ماں کے پیٹ کے اندر اس کے سارے اعضاء مکمل بنائے. وہاں تخلیق ہوئی. فسوی، ہر چیز کو برابر، درست، بیلنس، 2 ہاتھ 2 بازو، تسویہ کہتا ہے نا کہ ایکول، مساوی نہیں ہوتی، مساوات، برابری. اور جسم کو کاموں کے انجام دینے کی صلاحیت دے کر پیدا کیا گیا اور درست پیدا کیا گیا. ہاتھوں کو ایک خاص شیپ، ناخن ہے اس کے آگے، اندر کی اسکن اور طرح ہے، باہر کی اور طرح ہے، زبان، دانت، حلق، اندر کے سارے سسٹمز، ہر چیز فسوی، بالکل پرفیکٹ بنا دیا، فنکشنلی فٹ کر کے. پھر ماں نے ڈلیور کیا اس کو، جیسے کسی فیکٹری کے اندر کوئی چیز بنتی ہے اور ساری ٹیسٹنگ ہو جاتی ہے، اس کے بعد پھر اس کو حوالے کیا جاتا ہے کسی کے. تو اللہ نے تو تمہیں اتنا بنا کے پیدا کیا، تم سمجھتے ہو آزاد پیدا کر دیا، اب ان آزاد سے ان سب چیزوں جو چاہو کام لو. ایسا تو نہیں ہو سکتا. فجعل منہ زوجین الذکر والانثی، پھر اس سے مرد اور عورت کی شکل میں جوڑا بنایا. اور یہ جوڑا مل کے کیا کچھ نہیں کرتا، یعنی اس کی جو آگے تخلیق کے مراحل ہیں وہ دیکھو، اور ذمہ داریاں اٹھانی، اور ایک دوسرے کا ساتھ اور ایک دوسرے کی مدد، یعنی یہ انسان کی ضرورت تھی جو اللہ نے پوری کی. اور یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، یعنی ایک طرح کا جو نظر آنے والا نطفہ ہے، اس سے 2 الگ الگ شکلوں کے انسان پیدا ہو جاتے ہیں. اور پھر الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، کیا وہ اس پہ قادر نہیں کہ مردوں کو زندہ کر دے، زندگی بخش دے. یعنی صرف دنیا نہیں ہے، مرنا بھی ہے. جس نے پیدا کیا اتنے بہترین طریقے سے، اس نے حساب بھی لینا ہے. وہ شروع میں آیا نا کہ ہم اس کی جوڑ جوڑ درست بنا دیں گے، تو یہاں پر پھر جیسے دنیا میں تمہارا جوڑ جوڑ درست بنائے، مرنے کے بعد بھی تمہیں ایسے ہی بنا دیں گے. اور جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوسری دفعہ بھی پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے. اس آیت کا جواب بھی ہے. موسیٰ بن ابی عائشہ تابعی بیان کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے ایک صاحب اپنے گھر کی چھت پر نماز پڑھاتے تھے، تو جب وہ پڑھتے الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو جواب میں کہتے سبحانک فبلا، اے اللہ تو پاک ہے، یقیناً تو قدرت رکھتا ہے. تو لوگوں نے ان سے اس کے بارے میں پوچھا، تو انہوں نے کہا میں نے اللہ کے رسول سے سنا ہے اس کو کہ آپ یہی کہا کرتے تھے. امام احمد کہتے ہیں کہ مجھے یہ بات زیادہ پسند ہے کہ فرض نمازوں میں قرآنی دعائیں کی جائیں. تو اس سورت کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ قیامت کا دن کیسا ہوگا اور وہ آئے گا، اور پھر اس کے حوالے سے جو شکوک و شبہات ہیں ان کو مختلف طریقوں سے دور کیا. جیسے کلا بل تحبون العاجلہ، وجہ کیا ہے کہ تم دنیا سے محبت رکھتے ہو، اس وجہ سے. اور پھر وتذرون الآخرہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظاما ایحسب الانسان ان یترک سدی الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى. کتنے سوال بھی ہیں اور
کتنی مماثلت ہے اول اور آخر میں. تو انسان کو اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے کہ کیا وہ قیامت کی تیاری کر رہا ہے یا نہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آج سورۃ القیامہ کے بارے میں مزید سمجھنے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے کلام میں کیا فرما رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں جناب، کچھ آپ سے ایک دو باتیں پوچھتے ہیں، دیکھتے ہیں آپ نے کیا سمجھا اس کے حوالے سے، اور پھر انشاءاللہ آپ کے ریفلیکشنز لیتے ہیں. یہ آپ کے سامنے اسکرین پر سوال ہے، اور میں چاہوں گی کہ جس نے جواب دینا ہے اپنے ہینڈ ریز کریں. ان میں سے میں کسی سے بھی انشاءاللہ پوچھوں گی. آپ نے اطمینان سے انتظار کرنا ہے اپنی باری کا. کسی نے یہ نہیں کہنا کہ میں بتاؤں یا مجھے پتہ ہے. جس کو دینا ہوگا انشاءاللہ میں اس سے پوچھ لوں گی. فریال احمد، آپ بتائیے کہ کیا مطلب ہے اس سے. جی فریال احمد اپنے مائک کھولیں. باجی میں ڈراگ سے یہاں پہ جی جی کہیے فریال. باجی میں ڈراگ سے مراد ادھر یہ ہے نا کہ جھاڑ پھونک وغیرہ، تو مطلب دم وغیرہ کرنا. تو شریعت میں تو مسنون دم میں تو وہ تو ہم کر سکتے ہیں، لیکن جس میں شرک یا کوئی اس طرح کی بات ہو یا اس طرح کے ورڈز ہو تو ان کو نہیں کر سکتے ہم. چلیں ٹھیک ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی تھے، انہوں نے دم کیا تو ان کے دم میں شاید کچھ تھے الفاظ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نکال دیا، اور باقی جو تھا وہ پھر کہا کہ اس سے دم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. آپ نے ایک معنی بتا دیا، اس کے کئی معنی کیے گئے تھے، ایک معنی آپ نے بتا دیا، جزاک اللہ خیر. اس کا معنی آپ نے کہا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا. مزید معنی دیکھتے ہیں. طاہرہ یاسمین آپ بتائیں گی اس کے علاوہ کوئی معنی جو ہے. جی اس کے 4 معنی بتائے گئے تھے. ایک معنی آپ بتائیے. اور ہے کوئی طبیب یا ڈاکٹر جو شفا دے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے اذن سے جو شفا دے. کیا کوئی طبیب یا ڈاکٹر ہے؟ تو ایک تو ہو گیا دم جھاڑ کرنے والا جیسے انہوں نے کہا، اور ایک طبیب یا ڈاکٹر. ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک. سعدیہ خالد کوئی اور معنی بتائیں اس کا کیا ہے. ہے کہ ہے کوئی روح کو اوپر لے جانے والا، یعنی کون ہے جو روح کو اوپر لے جا رہا ہے. کون لے کے یہ جاتا ہے اوپر؟ فرشتے. تو کتنی قسم کے فرشتے آتے ہیں؟ مطلب نفس دو طرح کے آتے ہیں، جیسے نفس المطمئنہ اور لفظ، یعنی جو ایک نیک روح کے لیے آتے ہیں اور ایک بری روح کے لیے آتے ہیں. یعنی رحمت کے فرشتے یا عذاب کے فرشتے. ٹھیک ہے، تو ایک معنی ہو گیا کہ ہے کوئی جو روح کو اوپر لے کے جانے والا. بارک اللہ فی علمک. نگہت سہیل ایک معنی اور بتائیے آپ. جی باجی عمومی عام طور پہ اس کا معنی دم جھاڑ پونج والا ہی ہے کہ جادو والا. ٹھیک ہے، گڈ، ماشاء اللہ. اس کا مطلب غور سے آپ لوگوں نے سنا. بارک اللہ فی علمک. باجی میں نے ایک بات پوچھنی تھی، ایک منٹ میں نے پوچھنا تھا کہ اس میں جو سکتہ آ جاتا ہے نا، مجھے کبھی بھی سمجھ نہیں آیا. وکیلا من تھوڑا سا ہم توقف کرتے ہیں اور پھر آگے کنٹینیو کرتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب کہ یہاں آپ نے رکنا ہے لیکن سانس نہیں توڑنی اور کنٹینیو کرنا ہے. جیسے باقی وقف جو ہوتے ہیں ان میں تو آپ رک کے سانس بھی توڑ لیتے ہیں نا، جی سانس لے لیتے ہیں نا، لیکن یہاں اتنا وقف کرنا ہے کہ بس ذرا سا وقف جس میں سانس نہ ٹوٹے اور پھر آگے کنٹینیو کرنا ہے. لیکن یہ مصبحات میں ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں ہے. یہ دیکھیں، یہ تو تجوید کے قواعد میں سے نا، یہ آپ کسی تجوید ٹیچر سے پوچھیں. ہاں جی، مطلب نہیں اس کا کہ کرنا اللہ جو ہے جانتا نا، کرنا جو ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہاں اچھا کرنا. اچھا جی، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر. اچھا جناب، نیکسٹ یہ بتائیے کہ یہ جو ہے کہ یہ آیت نمبر 29 جو ہے سورۃ القیامہ کی، اس میں بھی کئی معنی بتائے گئے تھے. 4 معنی بتائے گئے تھے. میں ایک ایک معنی آپ لوگوں سے لوں گی، مختلف لوگوں سے. کیا مطلب ہے اس کا، اس کے کیا کیا معنی کیے گئے ہیں. آپ ہینڈ ریز کریں پھر میں آپ سے پوچھتی ہوں. تسنیم جاوید ایک معنی کوئی آپ بتائیں. تسنیم جاوید. اچھا، تسنیم کا معنی. ہنیلا آپ بتائیے.
کا معنی یہ ہے کہ انسان کی دنیا آخرت سے مل گئی، زندگی کا تمام اختتام ہو رہا ہے اور آخرت کا آغاز ہو رہا ہے، یعنی دونوں موت کے دن اکٹھی ہو گئی۔ ٹھیک ہے، یعنی پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے کا مطلب انسان کی دنیا اور آخرت مل گئی موت کا وقت۔ ٹھیک، بارک اللہ فی علمک۔ رضیہ سلطانہ ایک معنی اور بتائیے۔ جی اس کا ہے سختی کا سختی سے مل جانا، یعنی کہ موت کی شدت کی سختی، فرشتوں کی ہولناکی کی سختی، جدائی کی تکلیف کی سختی۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک سے ایک ہی سختی نہیں ہوتی، کئی قسم کی سختیاں ہوتی ہیں اور پھر سختیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں۔ ایک موت کی سختی تو ہے ہی ہے نا، جی جی جسم سے روح کی جدائی کی سختی تو ہے ہی، لیکن فرشتے ہولناک اگر آ جائیں، عذاب کے آ جائیں، تو پھر ایک اور طرح کی بھی سختی ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فی علمک۔ شبانہ آپ بتائیے کوئی اور معنی۔ جی ایک معنی ہے کہ دو سخت کام جو ہیں وہ جمع ہو جاتے ہیں، یعنی ایک طرف لوگ اس کو نہلانے اور کفن دینے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں، اور دوسری طرف فرشتے جو ہیں اس کی روح اللہ کی طرف لے کے جانے کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، کبھی آپ نے سوچا کہ موت کے وقت یہ دو سخت کام جن کو کہا جا رہا ہے، اس اینگل سے کبھی سوچی یہ بات کہ کیا کیا سختیاں ہوتی ہیں؟ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ ایک اور پوائنٹ تھا، مریم قریشی آپ بتائیں گی؟ باجی یعنی جانکنی کا عالم جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے، اور نہیں، وہ تو جان ہو جو ہے گیا، وہ تو ہوگی، کوئی اور اس کے علاوہ، ان پوائنٹس کے علاوہ اگر آپ کو یاد ہے تو ٹھیک ہے، میں کسی اور ساتھی سے پوچھ لیتی ہوں۔ چلیے فرحت مسعود آپ بتائیں۔ اس میں ہے کہ انسان کی دنیا آخرت سے مل گئی ہے اور یہ زندگی تو کا ہو گیا، اختتام ہو رہا ہے۔ دیکھیں اچھا یہ یہ تو ہو گیا۔ پوائنٹ ہو گیا۔ جب اچھا میں سب سے گزارش کسی کروں گی کہ جب باقی ساتھی بات کر رہے اچھا ہوتے تو غور کیا کریں۔ کسی ایک اور جان کے لیے ممکن نہیں کہ موت آئے، یہ بھی ہے۔ نہ، یہ اس کا معنی نہیں ہے۔ روبینہ کوثر آپ بتائیے، ایک ہی پوائنٹ رہ گیا، کون بتا سکتا ہے مجھے؟ اور وہ آپ بہت کامن دیکھتے بھی میم اس ہیں۔ کا ایک بتاؤں مشکل، جی جی میں میں نے بتا رہی پہلے ہوں، بھی کہا تھا کہ کوئی اس یہ کا نہیں کہے ایک گا میں میں نے بتاؤں۔ یہ مائک بند کر لیں، میں نے صرف روبینہ کوثر سے نہیں پوچھا۔ جی میں روبینہ بات کر رہی ہوں۔ اس کا ایک میں نے یہ بھی ہے کہ جب انسان مر جاتا ہے اور اس کی وہ انگوٹھے وہ ایک کپڑے سے باندھ دی جاتی ہیں اور اس کی پنڈلیاں جڑ جاتی ہیں، جوڑ دی جاتی ہیں۔ گڈ، بالکل ٹھیک، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ یہ زندگی میں دیکھی جانے والی ساری چیزیں ہیں نا، ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہیں، اور ان کو ذرا آیات کو پڑھیں تو غور کریں کہ یہ کتنی حقیقی زندگی سے ریلیٹڈ ساری بات ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو فہم عطا کیا، سمجھ عطا کی ان آیات کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا علم آپ کو مبارک کرے اور عمل کے لیے اچھے کام کرنے کی توفیق دے۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے آپ کے ریفلیکشنز۔ اب جن لوگوں نے ریفلیکشنز دینے ہیں وہ اپنے ہینڈ ریز کریں، جنہوں نے ریفلیکشن نہیں دینے وہ اپنے ہینڈ ڈاؤن کر لیں۔ تسنیم جاوید کہیے۔ تسنیم مائک کھولیں، کیا کہنا جی چاہتی جی جی میں آیت نمبر 36 میں مجھے سمجھ آیا کہ جیسے کہ انسان یہ سمجھتا رہتا ہے کہ انسان یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا بغیر حساب کے، لیکن اللہ نے جس نے پیدا کیا ہے، جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے، وہ ہمیں ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ بغیر دین کے، بغیر حساب کے، بغیر دنیا کے چاہے حدود توڑتے رہیں، کچھ بھی کرتے رہیں، اور مومن کو خاص طور سے اللہ تعالیٰ نے ایک درخت کی طرح بنایا ہے جو اوپر کی طرف جاتا ہے، لیکن جب اس پہ پریشانیاں آتی ہیں تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے اور دین میں الٹی سیدھی بات کچھ کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ مومن کو صرف اللہ کی مرضی کے مطابق اللہ کی زمین پر اپنا رہنا چاہیے، اللہ کی مرضی کے مطابق رہنا چاہیے، حقوق اللہ، حقوق بات پورے کرنے چاہیے، دین اور جزاک دنیا اللہ کو خیرن ساتھ کثیرہ، لے کر چلنا چاہیے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ تسنیم، جو باتیں آپ نے کی نا، میں اس کی ایک بالکل پریکٹیکل سی مثال ابھی آپ کو بتاتی ہوں جو آج ہی میرے ساتھ ہوا۔ جی یہ ہم حقوق العباد اور حقوق اللہ کی بات کر رہے ہیں، جزاک اللہ خیر، مائک اپنا بند کر دیں اب، جی اور جی ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر چیز کا ہمیں حساب دینا پڑے گا، اور کیا ہم ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ آپ ذرا اپنے، میں پاکستان کی ٹریفک کی بات کری ہوں، میں کہیں باہر کی بات نہیں کری، ذرا اپنے ملک میں نکل کے دیکھیں باہر، آپ کو لگتا ہے کہ سڑک پر لوگوں کو یہ احساس ہے کہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوگی؟ ہم سگنل توڑتے ہیں، ہم لائن توڑتے ہیں، ہم دوسرے کی گاڑی کو اسکریچ مار کے چلے جاتے ہیں، ہم ایکسیڈنٹ کر دیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، اور میرا خیال ہے ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔
بیلٹ نہیں لگاتے, کار سیٹ کی بیلٹ نہیں لگاتے, پولیس والے کو کھڑا دیکھتے ہیں فٹافٹ بیلٹ لگا لیتے ہیں کہ 2000 کا جرمانہ پڑے گا. یہ یوم الحساب کا کوئی ڈر نہیں ہے, یہاں کے بندوں کا خوف ہے. میں آج کسی جگہ پہ گئی ہوئی تھی تو وہاں پر ہم نکلے وہاں سے, تو میرے ڈرائیور نے, حالانکہ اسے اچھی طرح پتہ ہے میں کئی دفعہ منع کرتی ہوں لیکن بس بھول جاتے ہیں نا, رانگ ٹرن لیا. میں نے اسے کہا وائی آر یو گوئنگ رانگ, غلط کیوں جا رہے ہو, اس طرف سے ٹریفک آ رہی ہے. کہنے لگا بس یہ کٹ یہاں قریب ہے, وہ دور سے جا کے لینا پڑے گا. میں نے کہا آپ کو میں نے کتنی دفعہ یہ بات بتائی ہے کہ آپ رانگ ٹرن لے کر نہیں جائیں گے, آپ واپس موڑیں اور جہاں سے آگے کٹ ہے وہاں سے موڑ کر لائیں. یہ کام نہ کریں جو ہم دوسروں کو تنقید کرتے ہیں, خود وہ کام نہ کریں. پھر میں نے اس کو سمجھایا, میں نے کہا دیکھیں آج آپ کیا کر رہے ہیں, کوئی ادھر سے گھسا رہا ہے, کوئی ادھر سے گھسا رہا ہے, کوئی یہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم کہتے ہیں میں بیوقوف بنا لیا دوسرے کو, ہم نکل گئے آگے. کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ایک شخص لین میں کھڑا ہے اور اوپر سے آ کے کوئی اس کی جگہ پہ آ کے کھڑا ہو کے اس کی حق مار لیتا ہے اور سگنل سے نکل جاتا ہے اور وہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوا ہے. تو کیا یہ حق, اس کا حساب نہیں دینا ہوگا قیامت کے دن؟ یہاں تو نہیں کوئی پکڑتا آپ کو. تو دیکھیں ہم بڑی بڑی باتیں تو جب بہت کر لیتے ہیں, لیکن ہوتا ہی کہ جب پریکٹیکلی کام کرنے کا وقت آتا ہے تو ہم خود کہتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں, نکل جاؤ. میں نے اور آپ نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے ان چیزوں کی روک تھام کرنی ہے, اور ہم بڑے لیول پہ نہیں کر سکتے تو اپنے گھر سے تو کریں, اپنی ذات سے تو کریں. یہی ہمارا ٹیسٹ ہے. آئی ہوپ آپ اس بات سے ایگری کریں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. تسنیم آپ نے بہت اچھی بات کی تو مجھے اس سے بات کہنے کا موقع مل گیا. بارک اللہ فیکی. صدف گل آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. میں یہ آیت نمبر 28 اور 29 کے بارے میں بات کرنا چاہ رہی تھی, کیونکہ لاسٹ جو ویک ہے 25 کو میری مدر ان لا کی ڈیتھ ہوئی. تو میں نے ان کو باقاعدہ سارا اس طرح سے دیکھا ہے کہ پنڈلی کے ساتھ ان کا پنڈلی کا ملنا اور وہ نزا کا وقت کیا تھا. کیونکہ انسان جب نارمل اپنی لائف میں ہوتا ہے نا تو وہ ان چیزوں کو اتنا فیل نہیں کرتا, لیکن جیسے ہی اس کے اوپر وہ صدمے کی سی کیفیت ہوتی ہے یا اس چیز کو پریکٹیکلی لے رہا ہوتا ہے نا, تو وہ بہت چیزوں اثر کر رہی ہوتی ہے. اور نزاع کا عالم جو ہے وہ اس قدر سخت ہوتا ہے, اور وہ اس ٹائم کی جو فیلنگ, جو اس ٹائم میں بھی میم سارا بتا رہی تھی, تو میرے ذہن میں بالکل وہی سارا کچھ آ رہا تھا, اور بالکل وہی بات تھی کہ اب بتاؤ تم کہاں جاؤ گے. اب وہ جھاڑ پھونک والے وہ سب چیزیں آ رہی تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں بالکل خاتمہ بالخیر کے اوپر کرے. اور یہ دنیا ہمارے لیے بہت مختصر ہے, انسٹنٹ انسان کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے, آنے والے لمحے میں ہمارے ساتھ کیا ہوگا. تو ہمیں بالکل اللہ کے لیے خالص ہو کر ہمیں اپنی عبادات کو کرنا چاہیے, جزاک اللہ خیر. اپنا کرنا چاہیے. خالص ہونے کا پتہ کیسے چلے گا کہ چھوٹے چھوٹے عمل کو بھی ہم حقیر نہ سمجھیں اور اللہ کی خاطر کریں, لوگوں کے ڈر سے باہر نکل آئیں. جزاک اللہ خیر. بالکل صحیح کہا آپ نے. جب کسی کو پیارے کو اپنے سامنے جاتے دیکھتے ہیں تو احساس ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. ان کی آپ بات کریں اپنی ساس کی. مہرین سے آپ کہیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میں نے آج کے سبق سے 2 چیزیں اپنے عمل کے لیے سیکھی ہیں. ایک تو یہ کہ ہم جتنا بھی چاہے پڑھ لیں, بہت سے لوگ ہم بھی مطلب اگر ہوتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی دین پڑھ لیتے ہیں تو پھر بس ہم سمجھتے ہیں کہ یہ یعنی کہ یہ بھی ہمارے لیے ایک آزمائش ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں. مین ہمارا جو نقطہ ہونا چاہیے نا کہ ہم نے جو بھی کچھ پڑھا ہے نا, عمل سے ہی پتہ چلے گا, پہچان ہوگی کہ ہم کیا کس اس پر ہیں, اسٹیج پر ہیں. اور بالکل. دوسری مجھے اللہ کی تخلیق پر بڑا پیارا ہے جب یہ سنا کہ جسموں کو کاموں کی صلاحیت دے کر اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا, زبان, دانت اور یہ سارے سسٹم, سارے فنکشنز ہمارے اندر ڈال کے پھر اس کے بعد ہم ڈیلیور کیا. تو انسان تو چھوٹی چھوٹی سی چیزوں پر بھی انوینشن کر دیتا ہے, تو ہم اتنا خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس نے کتنے سارے ہمارے سارے آرگنز اور ساری چیزیں سب بنا کے اور سارے فنکشن انسٹال کر کے پھر ہمیں ساری صلاحیتیں دے کر ہمیں پیدا کیا. الحمدللہ. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں آپ. زرین گل آپ کہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نے ابھی یہ جو موت کی سختی کا ہی ابھی استاذہ نے جو بتایا تھا اس کے بارے میں سوچی تھی کہ انہوں نے جو حدیث بتائی, جب اللہ تعالیٰ کسی خاص جگہ میں کسی کو موت دینے کا فیصلہ فرما لیتے ہیں تو وہاں اس کی کوئی ضرورت پیدا کر دیتے ہیں. تو مجھے اس سے اپنی زندگی کا ایک واقعہ یاد آیا ہے کہ میرے ماموں جب کووڈ کا زمانہ تھا تو آکسیجن سلنڈر گھر پہ پڑا ہوا تھا, موجود تھا, لیکن اس ٹائم وہ ورکنگ پوزیشن میں نہیں آیا. جب ان کو ضرورت پڑی, ان کو ہم ہاسپٹل لے کے جا رہے تھے تو روڈ کے اوپر ان کی ڈیتھ ہو گئی.
تو جیسے بالکل ہی ان کی ڈیتھ ہوئی تو آکسیجن سلنڈر گھر پہ کام کرنے شروع کر دیا. تو بس اللہ تعالیٰ کی یہی مجھے لگی کہ ان کی موت اس جگہ پہ آنی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں بلا لیا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ بس مفر نہیں ہے نا موت سے کسی کو بھی. اللہ تعالیٰ اپنی موت کو جی. یاد اور کرنا چاہیے. ایک بالکل اور بات جو ابھی مجھے بہت زیادہ فیل ہو رہی ہے کہ جب موت کا وقت آئے گا یا قیامت کا ٹائم آئے گا تو انسان بھاگنا چاہے گا تو پانی میں بھی جائے پناہ نہیں ہے, پہاڑوں پہ بھی جائے پناہ نہیں ہے, کہیں بھی جائے پناہ نہیں ہے. تو اس سے پہلے ہی اپنا انتظام کر کے اعمال ایسے کر لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں میں ہی شامل کرے. آمین آمین. یشرا آپ کہیے. جی میم ابھی ایک سسٹر نے جو ہے وہ ابھی جو یہ ابھی بات کر رہی تھی کہ ہمیں اپنے اعمال کو بہترین کرنا چاہیے. آج والی آیات اور پچھلے ہفتے والی آیات, جب سے موت والی ساری آیات شروع ہوئی ہیں تب سے میں نے ایک دعا جو میں پہلے بھی تھوڑی تھوڑی پڑھتی تھی لیکن اب میں نے اپنے آپ سے عہد کیا کہ میں انشاءاللہ اس کو اپنی زندگی میں اور اپنی روزمرہ کی دعاؤں میں صبح شام کے اذکار میں لازمی شامل کروں گی. وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے بہترین خاتمے کی دعا مانگیں. اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ. تو وہ میں چاہتی تھی کہ میں شیئر کروں اپنی ساتھیوں سے تاکہ اگر میں اس چیز کا کرنے کی کوشش کروں تو کیا پتہ میری وجہ سے کوئی اور بھی اس چیز پہ عمل کرے. آمین آمین. اور دیکھیں آج آپ کا جو ہوم ورک ہے نا انشاءاللہ اس کے اندر آپ ساتھ ساتھ ہوم ورک دکھاتے جائیں تاکہ میں اس پہ بات بھی کر لوں. آگے جو ہے ہوم ورک ہے اس میں یہ دعا بھی آ رہی ہے آگے کہ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ. کہ ہمارے سارے کاموں میں ہمارا انجام اچھا کر. یعنی ہم جو کام بھی کریں, مثلا آپ دیکھیں یہ دعا مانگا کریں, کوئی بھی کام کریں یا اللہ کام صحیح انجام تک پہنچ جائے, یہ نہ ہو کہ بیچ میں ہی رول جائے. ہوتے ہیں نا بہت سے ایسے کام. اس دعا کو سوچ کے مانگے اور زندگی کے آخری لمحے کا بھی اور روز کا بھی, آج کے دن کا اختتام اچھا ہو, سارے کاموں کا انجام. ذرا سا آپ سوچ کے مانگیں اس دعا کو. اس ہفتے آپ نے روزانہ یہ دعا مانگنی ہے کہ آج میرے کیا کیا کام ہیں, اللہ ان سب کا انجام اچھا کر دینا اور مجھے دنیا کی رسوائی سے بچا لے, لوگوں کے آگے ذلیل ہونے سے بچا لے اور آخرت کے عذاب سے بچا لے. دل سے روزانہ یہ دعا مانگنی ہے اور لوگوں کو بھی سکھانی ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی دعائیں قبول فرمائے اور اچھے عمل کی توفیق دے. روحما آپ کہیے. جی باجی السلام علیکم. میں صرف یہ چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ الحمدللہ جہاں ہم لوگ بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ اپنی عبادات کو اچھے سے اچھے طریقے سے کر پائیں, لیکن وہیں پہ ہم نے یہ ضرور کوشش کرنی ہے کہ آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم اپنے جو ساتھی لوگ ہیں ان کے ساتھ بہت اچھے طریقے سے پیش آئیں, بہت محبت کے ساتھ انہیں چیزیں بتائیں. اگر کچھ چیزیں غلط کر رہے ہیں تو انہیں اس کی اصلاح اچھے طریقے سے کریں, نہ کہ اس طریقے سے کریں کہ وہ مذہب کی طرف آنے کی بجائے دور ہو جائیں اس سے. تو بس کیونکہ یہ کچھ چیزوں کا مجھے دیکھنے کا موقع ملا تو مجھے محسوس ہوا کہ ہمیں اس چیز پہ بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. بہت اہم جزاک بات اللہ. ہے. خیر دیکھیں ججمنٹل ہونا جو ہے نا اور لوگوں کو سپیس نہ دینا, یہ وہ خرابی ہیں جو لوگوں کو دور کر دیتی ہیں. جب بھی کسی میں کوئی برائی دیکھیں اس سے نفرت نہ کریں, یہ سوچیں مجھے بھی, میرے میں بھی تو کتنی کمی ہے نا, مجھے بھی تو اللہ موقع دے رہا ہے, میں اس کو بہتر کیسے کروں. اس بات کو اللہ مجھ سے کوئی ایسا کام کرا لے اور اس شخص کے لیے فوراً دعا شروع کر دیں اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے اور میری بھی مدد کرے کہ ہم خیر کی بات لوگوں کو بچا سکیں, لیکن دلوں کو توڑے بغیر, دل چکنا چور کیے بغیر, حکمت کے ساتھ. اور حکمت کہاں سے سیکھنی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیے اور سیکھیے. تو سعدیہ خالد آپ کہیے کیا کہنا چاہتی ہیں؟ جی میم مجھے بھی ایک تو عاجلہ سے بہت زیادہ سبق ملا ہے کیونکہ مجھے بہت بے چینی ہوتی تھی اگر کوئی بچہ نماز سے تاخیر کرتا تھا, تو مجھے اب یہ ہے کہ دعا سے اور محبت سے میں نے اس چیز کو اپنے آپ میں لے کر آئی ہوں. اپنی بے چینی میں نے اس سے کم کی ہے. دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا, یہ نفس لوامہ جو استاذہ نے بتایا اپنے آپ کو ملامت کرتا ہے, تو اس سے میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتی ہوں کہ مطلب دنیا کے ہم جب کام کر رہے ہیں obviously اس ٹائم ہم تھوڑا سا بھول بھی جاتے ہیں, وہ کچھ اتنے مصروفیات آتی ہیں پھر ہمیں یاد آتا ہے, تو مطلب کیا یہ ہم صحیح کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں اس نہیں, میں کچھ دیکھیں کی یہ ضرورت ہے؟ نفس, یہ مراد یہ ہے اس سے کہ ایسا نفس جو اپنا جائزہ لیتا رہے اور اپنی پکڑ کرتا رہے. مثلا گناہ ہو جائے تو گناہ پہ ڈٹائی نہ ہو, غلطی ہو جائے, غلطی انسان سے ہوتی ہے, وہ پلٹے
اور اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ نہ کرنے کی پوری کوشش کرے۔ ہم دیکھیں زیادہ تنقید لوگوں پہ کرتے رہتے ہیں لیکن اپنا جائزہ لوگ بہت کم لیتے ہیں۔ ایک دوسرا یہ کہ ایمان کی حالت ایک جیسی نہیں رہتی، ہم کوئی فرشتے تھوڑی ہیں کہ ہر وقت بس ہم نیکی کے اعلیٰ معیار پہ رہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جی نفس لوامہ کیسا لفظ ہے؟ نفس ہے جو کہ اپنے پہ چیک رکھیں، او ہو اچھا میرے سے غلطی ہوگی، اللہ معاف کر دے، ہوتا ہے نا گلٹی فیلنگ خود آ جاتی ہے انسان کو، اس پہ ڈٹائی نہ جی اختیار کرنا۔ اور پتہ ہے کیا کرا کریں، روز رات کو سونے سے پہلے آج سارا دن کے نا کام سوچا کریں، آج کیا گڑبڑ ہوئی، آج یہ چیز اچھی نہیں ہوئی، وہ بات اچھی نہیں کر دی، وہ کسی کو وہ ہیلپ کر سکتی تھی نہیں کی۔ اور فرائض پہ سب سے زیادہ پکڑ کرنا، فرض پر تو بہت پکڑ رکھنی چاہیے۔ آئی ہوپ آپ کو کلیئر ہو گئی ہوگی بات۔ میم ایک بات اور بھی پوچھنی تھی، جو ہم پیچھے سے ہم پڑھتے جا رہے ہیں، جیسے ابھی کچھ دن جب گزرتے ہیں تو پیچھے سے تھوڑا ایسا لگتا ہے کہ بھول رہے ہیں، اس بارے میں کوئی ٹپ ایسی ہو سکتی ہے کہ ہم اس پیچھے کو بھی مینیج کرتے چلے جائیں؟ دہرائی کرتے جائیں گے نا، دیکھیں آپ ایک بار پڑھ رہے ہیں ابھی قرآن، ٹھیک ہے، آپ انشاءاللہ ایک ایک پارہ مکمل کریں گے، ایک ایک سورت مکمل کریں گے، ایک ایک پارہ مکمل کریں گے، انشاءاللہ قرآن پورا مکمل کریں گے، پھر دوبارہ دہرائی شروع کر دیں گے۔ بھولنے کا علاج کیا ہے؟ یاد کرنا، یاد دہانی، بس یہی اس کا علاج ہے۔ تو اس کی فکر نہ کیا کریں، انسان کا روٹی نسیان سے ہم بھول جاتے ہیں۔ دوسری بس یہ بات، بے چینی جتنا سی رہتی ہے کہ عمل میں لائیں گے نا چیز کو، دوسرا ٹپ یہ ہے کہ جن چیزوں پہ عمل کرنا شروع کر دیں گے ان کو بھولنا کم کر دیں گے۔ اور تیسری اہم ترین چیز یہ ہے، دوسروں کو بتانا شروع کریں گے تو چیز بھولنی کم ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ جو جی۔ یاد رہے اسے بتانا شروع کریں، عمل کی کوشش کریں، اللہ سے دعا مانگیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا۔ میں آخری کمنٹ لے رہی ہوں، سحر انصاری۔ جی باجی، بہت ڈرانے والی بات تھی کہ 99 موتیں ہمارے ارد گرد گھوم رہی ہیں، نہ ایک گھڑی آگے نہ پیچھے، جو وقت ہے وہاں لے کر جانا پڑے گا، تو اس کے لیے تیاری کرنی ہوگی۔ اور چھوٹی سی ایک ٹپ ہے جو میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی کرتی ہوں کہ میں ان کو جانے سے پہلے کہیں پر بھی گھر سے بولتی ہوں کہ ساری چیزیں سمیٹ کے جانی ہے، ایسا نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ ہم لوٹ کے نہ آئیں تو پھر جو پیچھے آنے والے لوگ ہوں گے وہ کیا کہیں گے، تو مطلب سبحان تیاری اللہ، کرتے رہنے یاد چاہیے۔ دہانی آپ کراتی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ ایک ہاتھ عائشہ نور کا کھڑا تھا، انہوں نے پہلی دفعہ شاید بات کرنے کی سیشن میں کوشش کی، اگر عائشہ نور بات کرنا چاہتی ہیں تو کر لیں۔ السلام علیکم۔ جی کہیے۔ اس میں چہروں کے دیکھنے کی جو بات تھی کہ اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے، تو میم پچھلے دنوں ایسے ہی کسی کو ملنے کی بہت چاہت اور بڑی شدت سے دعا کی، اور میں اسپیشلی گئی بھی کہ ان سے ملنے کے، تو ان کو دیکھ کے اتنی زیادہ مطلب میں نے پوچھا بھی کہ وہ آئی ہے یا نہیں، تو پتا چلا کہ وہ آئی ہوئی ہے، لیکن اتنی ان کو دیکھ کے ایک خوشی ہوئی، حالانکہ ان سے کچھ بھی میرا اتنا لینا دینا نہیں تھا، لیکن ایک دل کی محبت تھی۔ تو میں اس بارے میں سوچ رہی تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے ہمیں محبت ہے تو ہم اس کے لیے کتنی کی دعا کرتے ہیں۔ میں تمہیں ملنے کے لیے دعا کر کے گئی اسپیشلی، تو پھر مجھے وہ والی دعا یاد آ رہی تھی نا، اللہم انی اسألک لذۃ النظر الی وجہک والشوق الی لقائک۔ تو میں آمین۔ جب اس ویک کا جو ہوم ورک تھا نا، میں نے اپنے لیے ٹارگٹ سیٹ کیا تھا، وہ یہی تھا، مطلب میں جب بھی اب کسی کو دیکھنے کی مجھے محبت ہوتی ہے کہ میں اس کو دیکھوں، یا اس کے اندر ایک عجیب سی میم خوشی تھی ان کو دیکھنے کی، اور سب کی الحمد میں نے للہ، کسی آدمی سے ذکر بھی کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں، اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کا شوق، اور امید رکھیں کہ اچھی ہماری ملاقات اللہ سے ایسے ہو کہ نفس مطمئنہ کے ساتھ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرہ۔ یہی تک میں بات کروں گی، اب میں ہینڈ اوور کروں گی شفق کو، انشاءاللہ وہ مزید آپ سے بات کریں گی۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ انشاءاللہ میں کیلنڈر شیئر کروں گی کچھ ایونٹس کا، جو کہ اب آنے والے دنوں میں ایک ایک کر کے انشاءاللہ آئیں گے۔ اس میں سے سب سے پہلا جو ہے وہ کل ایک پروگرام ہے شبان المعظم پر، اور یہ انشاءاللہ 3:30 to 5 PM پر ہوگا، اور لنک ابھی انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ گروپ میں شیئر کر دوں گی۔ آج آپ کی چونکہ کلاس کا دن تھا تو میں نے آپ کے ساتھ صرف شیئر نہیں کیا تھا، تو آپ سب نے جو ہے انشاءاللہ اس فارم کو فل کرنا ہے اور گروپ کو جوائن کرنا ہے، کیونکہ آنے والے جتنے بھی پروگرامز ہیں ان کے بارے میں وہیں بتایا جائے گا۔ تو ایک ہی دفعہ تھوڑی سی مشقت ہے،
تو کر لیجئے گا۔ اچھا چلیں ذرا چیٹ میں یہ بتائیں کہ حرمت والے کون سے مہینے ہیں؟ کون سے مہینے جو ہیں وہ حرمت والے ہیں؟ 4 تو ہیں لیکن کون سے ہیں؟ نام بتائیں۔ اچھا ٹھیک ہے، رجب ہو گیا، ذوالقعدہ ہو گیا، محرم ہو گیا، شعبان نہیں ہے، شعبان نہیں ہے، رجب ہو گیا، محرم ہو گیا، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ٹھیک ہے 4 ہو گئے۔ تب ہوتا کیا ہے کہ ہم جو ہے وہ شعبان کی جو امپورٹنس ہے نا اس کو مس آؤٹ کر جاتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ رجب اور رمضان کے درمیان غفلت میں گزار دیتے ہیں، تو ہم نے غفلت میں نہیں گزارنا۔ اور اس سے باہر کیسے آنا ہے اس کو جاننے کے لیے کل انشاءاللہ آپ نے یہ سیشن جوائن کرنا ہے۔ اور یہ کون سا مہینہ ہے جس کے بارے میں کیا فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ ایسا مہینہ ہے جس میں اعمال جو ہیں اللہ رب العالمین کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، تو وی نیڈ ٹو بی ویری مائنڈفل انشاءاللہ۔ تو یہ کہ انشاءاللہ بہت ہی اس کو ہم انٹریکٹیو رکھیں گے، اساتذہ کا لیکچر ہوگا، پھر ڈسکشن ہوگی، ریفلیکشنز ہوں گے، آپ کے لیے کچھ سوالات بھی ہوں گے انشاءاللہ۔ تو یہ ہے کہ خود بھی جوائن کریں اور اس کا انوائٹ جو ہے وہ جتنے بھی آپ کے فرینڈز اینڈ فیملی میں لوگ ہیں ان سب کو انشاءاللہ آپ بھیجیے گا۔ ایک بہت ہی خوبصورت کتاب بھی ہے شعبان المعظم پر، آپ کے سامنے میں اسکرین پر دکھا رہی ہوں۔ ای بک تو اویلیبل ہے لیکن کوشش یہ کریں کہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہو۔ اتنی مہنگی کتاب نہیں ہے، آئی تھنک صرف شاید 60 روپیز کی کتاب ہے۔ تو یہ ہے کہ اچھی کتاب جو ہے وہ خود بھی خریدیں، لوگوں کو بھی پڑھائیں، تحفتاً بھی دیں۔ اور پھر یہ ہے کہ کوئی ٹارگٹ رکھ سکتے ہیں نا، آپ تو یہاں کلاس میں آ جاتے ہیں، اگر آپ کے گھر والے نہیں آتے تو پھر آپ یہ کتاب لیں اور ان سے کہیں کہ جی آج کوئی دن رکھ لیں سیٹرڈے کا یا سنڈے کا کہ چلیں مل کے ذرا اس کتاب کو پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مطلب کیا کرنے کے کام ہے شعبان کے حوالے سے۔ اور پھر یہ کہ اپنی کوئی اچھی لائبریری بنائیں جس میں آج ہی میں سوچ رہی تھی کہ منتھ وائز جو ہے نا کتابیں پڑھی ہونی چاہیے، تاکہ جب کوئی مہینہ شروع ہونے والا ہو تو اس سے پہلے بندہ اتنا پرو ایکٹیو ہو کہ وہ نکالے پڑھے اور دیکھے، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک کو ریمائنڈر تو چاہیے ہی ہوتا ہے۔ ابھی جیسے ایک ساتھی ذکر کر رہی تھی نا کہ کیا کریں، تو یہ کہ جب جتنا آپ کسی کو بتاتے ہیں نا اتنی وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کی میموری میں اسٹرانگ ہو جاتی ہے، اتنا پھر وہ عمل میں بھی بار بار آ جاتی ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ جو سیکھیں وہ دوسروں کو بھی سکھائیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اچھا پھر یہ ہے کہ آپ کے لیے جو نیکسٹ اناؤنسمنٹ ہے وہ ہے یہ ہے کہ استقبال رمضان انشاءاللہ ہم کرنے جا رہے ہیں تھرسڈے 20 فیبروری کو۔ اچھا اب جو آگے آنے والا سارا پروگرام ہے نا اس میں جو ٹائم ہے نا وہ 3 سے 5 بجے کا ہے، تو 3 سے 5 بجے جو ہے نا وہ آپ نے بس یہ ٹائم لاک کر لینا ہے، سارے کام اس سے پہلے یا سارے کام اس کے بعد۔ یہ ٹائم جو ہے نا وہ آپ نے اپنے لیے رکھنا ہے کہ آپ سیکھیں، اور جو ہے نا وہ یہ جو علم کی غذا ہے نا وہ ہم سب کے لیے ضروری ہے، تو یہاں انشاءاللہ ہم نے مل کر جو ہے وہ لینی ہے۔ سو فرسٹ پروگرام از گوئنگ ٹو بی آن تھرسڈے 20 فیبروری انشاءاللہ۔ اور گروپ جو آج آپ انشاءاللہ جوائن کریں گے جس کی میں بات کر رہی ہوں فارم فل کرنے کے بعد، تو بس پھر یہ ہے کہ باقی ساری چیزیں وہیں ہوں گی، تو میک شور کریں کہ آپ نے خود بھی جوائن کرنا ہے اور جس کو جوائن کروانا ہے نا اس کو کروا دیجیے گا۔ پھر یہ ہے کہ ہمارا رمضان پروگرام جو ہے وہ شروع ہوگا انشاءاللہ 24 فیبروری منڈے والے دن، ٹائم وہی ہوگا دوپہر کا 3 سے 5 پاکستان ٹائم کے مطابق انشاءاللہ۔ اور اس دفعہ جو ہے اساتذہ کرا رہی ہیں معاین القرآن، تو انشاءاللہ ہم بھی یہی کروائیں گے، اور یہ ہے کہ مل کے انشاءاللہ سیکھیں گے ساری چیزیں آپ کے ساتھ۔ ساتھ میں یہ کہ کچھ آپ کو باقی ایکٹیویٹیز آپ کی بتاتے چلیں کہ کیا ہیں۔ آپ جو کورس کر رہے ہیں تدبر القرآن جز 29 پارٹ 2، اس کی لاسٹ جو کلاس ہوگی وہ انشاءاللہ 13 فیبروری کو ہے، تو آپ نے جو ہے 13 فیبروری سے پہلے آپ کی کوئی بھی جو ریفلیکشنز ہوں وہ آپ انڈر 2 منٹس یعنی 2 منٹ کے اندر آپ مجھے ریکارڈ کر کے بھیج سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم شامل کریں گے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ جو پارٹ 3 ہے نیکسٹ، اس کو ہم نے آلریڈی اپنا جو ای لرننگ کی ویب سائٹ ہے اس پہ ایڈمیشنز اوپن کر دیے ہوئے ہیں، اور آپ میں سے بہت سارے ساتھی جو ہیں وہ انرول کر بھی چکے ہیں۔ تو یہ ہے کہ اپنی فرصت میں نیکسٹ سیشن سٹارٹ ہونے سے پہلے جو ہے وہ آپ کر لیجئے گا، کیونکہ رمضان کے بعد کچھ ہم آپ کو بریک دیں گے، اور پھر یہ کہ 10 اپریل سے جو ہے وہ پارٹ 3 سٹارٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ یعنی 13 فیبروری آپ کی لاسٹ کلاس ہے، پھر رمضان پروگرام انشاءاللہ ہم رکھیں گے،
اور اس کے بعد جو ہے جو 29 پارٹ 3 اسٹارٹ ہوگا 10 اپریل کو. تو ان بٹوین آپ نے جو ہے اپنا ایڈمیشن کا کام بھی کرنا ہے. یہ سارے اب میں کام آپ کو بتا رہی ہوں جو آئی ایم شور آپ لکھ بھی رہے ہوں گے یا یاد رکھ رہے ہوں گے جیسے آپ کو آسان لگے. پھر یہ ہے کہ آپ کے جو ہیں وہ 5 جو ہیں کوئزز انشاءاللہ ہیں. اس میں سے 3 جو ہیں وہ آپ کے پورٹل پر اپلوڈڈ ہیں. مجھے امید ہے آپ نے کر لی ہوں گے، نہیں تو کر لیجئے. 2 اور رہ جائیں گے، ایک سورۃ المدثر پر اور ایک سورۃ القیامہ پہ، اور اس کے بعد پھر ایک آپ کا فائنل اسیسمنٹ ہوگا. تو کوشش یہ کریں کہ آپ جا کر دیکھیں گے تو سارا کا سارا جو ریسورس ہے وہ اپلوڈڈ ہے وہاں پر الحمدللہ. تو تیاری پکڑیں اپنی، اور ساتھ ساتھ جو ہیں وہ ان کوئزز کو کرتے جائیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو میرے پاس 2 منٹ ہیں، ضرور اس کو لیا جا سکتا ہے انشاءاللہ. جی پورا نام تو نہیں آ رہا، جی ندیم لکھا ہوا آ رہا ہے، تو کہیے گا آپ کیا سوال ہے آپ کا. السلام علیکم سادہ. تھرڈ والا جو کوئز ہے نا وہ میرے پاس سے اس کی لاسٹ ڈیٹ کہہ رہے ہو گئی تو وہ نہیں آ رہا. میں نے تھرڈ والا نہیں کیا ہے، 2 کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے، یعنی کہ لاسٹ والا جو کوئز ہے وہ آپ کا رہ گیا ہے. جی آپ مجھے پھر واٹس ایپ پہ میسج کیجیے گا، پھر میں دیکھتی ہوں اس کو انشاءاللہ. جی ٹھیک جزاک اللہ. ہے جی. سعدیہ جی میم، یہ معانی القرآن میں ہمیں انرول ہونا ہوگا اس میں؟ صرف رجسٹریشن ہے، کوئی فی چارجز نہیں ہے، صرف رجسٹریشن ہے. اور اب جو میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گی نا لنک فارم کا اس کے لیے شبان کے سیشن کے لیے، بس آپ ایک دفعہ اس گروپ کو جوائن کر لیں گے تو وہی اپڈیٹ ہوتا جائے گا. جی لیکن وہ میک میں شیور نے کریں کر کہ دیا. آپ بس کر لیے تو آپ کا کام ہو گیا. اب آپ نے چلو فوکس کرنا ہے پڑھنے پہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ. اوکے ایکسکیوز می. جی جی جی. السلام علیکم. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ یہ جو شعبان کا پروگرام ہے اور یہ دوسرا جو معنی القرآن، ان کو کس طرح ہم اس کے جوائن کریں؟ ابھی کلاس کے مطلب فوراً بعد کوئی نا، ان کا لنک؟ جی جی کلاس کے فوراً بعد نا انشاءاللہ میں ایک میسج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی گروپ میں نا. اس میں جی جی لنک ہے ایک فارم کا، سمپل سے 4 سے 5 سوالات ہیں، آپ نے وہ فل کرنا ہے. اور فل ٹھیک ہے کرنے کے بعد ہی آپ کے سامنے اسکرین پر نا واٹس ایپ کا لنک آ جائے گا، بس آپ نے اس پہ کلک کر کے گروپ میں آنا ہے. تو ٹھیک ہے آنے والے سارے پروگرامز کے لیے بس آپ نے یہ ایک کام کرنا ہے، ابھی کر لیں تو اچھا ہے. تو ٹھیک ہے. یہ ہے کہ لیکن اب یہ ہے وہ کہ جو اسی میسج کو ایز اٹ از فارورڈ بھی کر دیجیے گا. جی ٹھیک ہے، یہ والا تو ایک صرف فرائیڈے کو ہے نا شعبان المعظم، اور پھر وہ جو تھرسڈے کو ہے وہ صرف ایوری تھرسڈے ہے؟ نہیں استقبال رمضان تو پھر ایک ہی ہوگا نا انشاءاللہ. وہ تو استقبال پھر ڈیلی رمضان جو ہوگا. ہے وہ 20 فیبروری یہ کو ٹھیک. ہوگا. بس اچھا جب وہ ہمارا 20. انشاءاللہ رمضان پروگرام سٹارٹ ہوگا نا 24 فیبروری سے، پھر اس کے بعد ہر جی روز جی کلاس ہوگی. ہاں یعنی جی وہ تو ہے. 24 25 آنورڈس پھر ہر روز کلاس ہوگی اور جی 3 جی سے 5 کا ٹائم ہوگا. تو جیسے میں جی نے آپ جی سے کہا نا کہ بس یہ ٹائم آپ کہیں کہ مجھے پہلے سے اناؤنس کر دیں، سب کو بتا دیں کہ 24 سے میرا جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں. تو جس نے جو کام بتانا ہے نا وہ پہلے کرا لے، اور یہاں 5 کے بعد کرائے. اور یہ ہے کہ گھر ٹھیک. میں بھی آئی ایم شور آپ کی بیٹیاں ہوں گی یا کوئی نہ کوئی ہوں گے، ان کو اپنے ساتھ ذرا جوڑیں نا کہ وہ بھی انشاءاللہ اس کو کریں جوائن. جی اچھا، اب میرا ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ مکمل ہو گیا ہے، اور اب ہمارا جو ہے وہ ٹرانسلیشن ٹائم ہے. تو ہم بڑھتے ہیں اپنے ٹرانسلیشن ٹائم کی طرف، اور انشاءاللہ کرنا آپ نے صرف یہی ہے. گروپس جو ہیں میں آپ کے اوپن کر دیتی ہوں. جن کو گروپس نہ نظر آئیں وہ اپنا جو ہے لیفٹ اسکرین پر ٹچ کریں ذرا. ٹچ کرنے کے بعد ان کو لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ آپشن نظر آ جائے گا، اس کو کلک کریں، اپنا روم جوائن کریں، اور یہ ہے کہ اپنے انچارجز کو ہے اپنا ٹرانسلیشن سنائیں. مین سیشن میں میں مائک ہینڈ اوور کرتی ہوں سمرا باجی کو. جی سمرا باجی مائک از اوور ٹو یو ناؤ. جی جزاک اللہ خیر شفق. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تمام ساتھیوں کو ٹرانسلیشن ٹائم میں خوش آمدید. جن اسٹوڈنٹس نے رومز میں جانا ہے امید ہے وہ سب اپنے اپنے جو بھی الاٹڈ رومز ہیں ان کو جوائن کر لیں، اور جو مین سیشن میں ساتھی ہیں انشاءاللہ وہ ادھر ہی رہیں گے، اور ہم انشاءاللہ ترجمے کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انشاءاللہ تعالی 5 آیات سے ہم شروع کریں گے. 5 آیات سب اسٹوڈنٹس باری باری جو ہے وہ سنائیں گے. ٹھیک ہے جی، تو ہینڈ ریز کر لیجئے جو لوگ سنانا چاہتے ہیں.
انشاءاللہ. جی چلیں الحمدللہ بہت سارے ہاتھ ہیں. چلیں فرحت سے شروع کرتے ہیں. جی فرحت انمیوٹ کیجئے اور شروع کیجئے ترجمہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا تحرک، نہ آپ حرکت دیجئے، بہی ساتھ اس کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل تاکہ آپ جلدی یاد کریں، بہی اس کو، انا بے شک، علینا ہم پر ہی ہے، جمع کرنا اس کا، اور قرآن اور پڑھنا اس کا. فَإِذَا پھر جب قرأناہو پھر جب پڑھیں ہم اسے، فَاتَّبِعْ تو پیروی کیجئے آپ قرآنہو اس کے پڑھنے کی، ثم پھر، انا بے شک، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، بیانہو اسے بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بل تحبونا تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلد ملنے والی دنیا کو، ماشاء اللہ خیر. وتذرون. بس جزاک اللہ خیر. آسنتی بہت اچھا ترجمہ یاد کیا. تبارک اللہ فیکم. جی سادسہ نیکسٹ سلائیڈ پلیز. جی سادسہ اب آپ سنائیے. وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو، الآخرۃ آخرت کو، وجوہ کچھ چہرے، یومئذ اس روز، ناظرۃ تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا اپنے رب کی طرف، ناظرۃ دیکھنے والے، ووجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس روز، باسرۃ بے رونق ہوں گے، تظن وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کے، یفعل کیا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، فاقرۃ کمر توڑ دینے والا. جی جزاک اللہ خیر سادسہ. بارک اللہ فیکم. جی سعدیہ خالد. جی سعدیہ انمیوٹ کیجئے. لا تحرک، نہ آپ حرکت دیجئے، بھی ساتھ اس کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل تاکہ آپ جلدی یاد کریں، بھی اس کو، انا بے شک، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، ہم پر ہی ہے یا ہمارے ہی ذمہ ہے، جمع کرنا اس کا، وقرآنہ اور پڑھنا اس کا، فَإِذَا پھر جب، قرأناہ پڑھے ہم اسے، فَاتَّبِعْ تو پیروی کیجئے آپ قرآنہ اس کے پڑھنے کی، ثم پھر، انا بے شک، علینا ہمارے ہی ذمہ ہے، بیانہ اسے بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبونا تم پسند کرتے ہو، العاجلۃ جلد ملنے والی دنیا کو. ماشاء اللہ بارک اللہ فیکم. جی سعدیہ جزاک اللہ خیر. جی رابعہ خان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. وتذرون اور تم چھوڑ دیتے ہو، الآخرہ آخرت کو، وجوہن کچھ چہرے، یومئذ اس دن، ناظرہ بارونق ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، الی طرف، ربیہا اپنے رب کے، ناظرہ دیکھتے ہوں گے، وجوہن ووجوہن اور کچھ چہرے، یومئذ اس دن، باسرہ بے رونق ہوں گے، تظن وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان کے، یفعلو کیا جائے گا، بہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑ دینے والا. جی جزاک اللہ خیر رابعہ. جی گلشن آرا ہمارے ساتھ ہیں. گلشن آرا. جی گلشن آرا آپ سنانا چاہیں گی؟ انمیوٹ کیجئے. اچھا نسیم فاطمہ ہمارے ساتھ ہیں. نسیم آپ ترجمہ سنائیں گی؟ جی. جی لا پلیز. تحرک، لا جی نہیں آپ حرکت کریں، بہی ساتھ اس کی، لسان کا اپنی زبان کو، لی تاجلا تاکہ آپ جلدی کریں، بہی اس کو، انا بے شک، علینا ہم پر ہے، جمع کرنا اس کا، و قرآنہ پڑھنا اس کا،
फ़इज़ा जब फिर क़रानहू पढ़ें उसे हम फत्तबी तो पैरवी कीजिए कुराना उसके पढ़ने की सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हम पर है बयाना उसे बयान करना कल्ला हरगिज नहीं बल तुहिब्बूना बल्कि तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो अल आजिला जल्द मिलने वाली चीज को बता जरूना और तुम छोड़ देते हो अल आखिरा आखिरत को वजूही कुछ चेहरे यौमइज़िन इस रोज जज़ाकल्लाह खैर। नादिरा जी माशाल्लाह, आपने सुना दी 5 आयत। एक लफ्ज़ है जिसकी अरबिक मुझे पहले भी थोड़ी सी कमी महसूस हुई थी। ये जो आयत नंबर 10 है, इसमें देखें जो सॉरी 18, आयत नंबर 18, फ़इज़ा क़रअनाहू, नून के ऊपर खड़ा ज़बर है, ठीक है। जी 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 और उससे पहले जी और उससे पहले जो अलिफ है ना, उससे पहले जो अलिफ है उस पे फ़इज़ा जज़म है। जी 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 पढ़िए, क़रानाहू अब सही है। करा क़रानाहू और झटका देंगे, यहाँ अलिफ पे जज़म आएगा क़रानाहू जी। जी क़रअनाहू, इससे मिलेगा हाँ क़रानाहू हाँ अब ठीक पढ़ा। बारकल्लाहु फीकुम, जज़ाकल्लाह खैर। जी सादिसा आप पढ़ेंगी शुरू से? सादिया ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। जी सादिया, अगर आपने शुरू का पार्ट नहीं पढ़ा तो आप शुरू कीजिए। मैम मैंने शुरू का तो पढ़ लिया। आपने शुरू का पढ़ा था, आयशा से पढ़ा लेते हैं, आयशा ने तो शायद सुनाया नहीं अभी। जी आयशा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला तुहर्रिक ना हरकत दीजिएगा आप बिही साथ इसके लिसाना का अपनी जुबान को लिताजला ताकि आप जल्दी करें बिही साथ इसके इन्ना बेशक अलैना हमारे ऊपर है जमाहू इसका जमा करना व कुरआनहू और इसका पढ़ाना फ़इज़ा फिर जब क़रअनाहू आप इसको पढ़े फत्सबी बस आप जब हम इसको पढ़ाएं फत्सबी बस आप पैरवी कीजिए कुरआनहू इसके पढ़ाने की सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हम पर है बयानहू इसका बयान करना कल्ला हरगिज नहीं बल्कि तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो आजिला जल्द मिलने वाली चीज यानी दुनिया को। जी आयशा, आप जी इसको दोबारा, इस लफ्ज को दोबारा देखिए। आयत नंबर 17 में आखिरी जो लफ्ज है वो कुरआना और क़रअनाहू क्या तर्जुमा होगा? जमा करना व कुरआनहू इसका पढ़ाना। इसका पढ़ना, पढ़ना इसका, ओके ठीक है जी। और फिर उसके आगे फिर फ़इज़ा क़रअनाहू, इसका पढ़ना, ये भी पढ़ना ही है, ठीक है। और जब ओके पढ़े हम उसे, ठीक है। तो तो फिर आगे तो आपने सुना क्या, दिया था। ठीक है ओके मैम पढ़ाने का मीनिंग जो है ना वो इसमें नहीं आ रहा था, ठीक है। ओके पढ़ने का ही मानी इसके अंदर है, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाहु फीकुम आयशा। जी सादिया, अब पढ़िए आप। जी वतज़रूना और तुम छोड़ देते हो अल आखिरत आखिरत को वजूहुन कुछ चेहरे यौमइज़िन इस रोज नादिरा नादिरतुन तरोताज़ा होंगे इला रब्बिहा अपने रब की तरफ नादिरा देखने वाले ववुजूहुन और कुछ चेहरे यौमइज़िन उस रोज बासिरा बेरौनक होंगे तज़ुन्नु वो समझ रहे होंगे अन के युफ़अला किया जाएगा बिहा साथ इनके फाकिरा कमर तोड़ देने वाला। जी बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकुम। जी और शुरू से किसने नहीं पढ़ा था? पहले फरत ने पढ़ा था, मुझे याद है। सबसे मैम पहले मैंने फरत ने सुनाया था। जी सादिसा, जी सादिसा आप पढ़िए। ला ना तो हर्रिक आप हरकत दीजिए भी ही साथ इसके लिसाना का अपनी जबान को लिताजा ला ताकि आप जल्दी याद करें भी ही इसको इन्ना बेशक अलैना हम पर ही है जमआहू जमा करना इसका व कुरआना हु और पढ़ना इसका फाइजा फिर जब कराहनाहू पढ़े हम इसे फत्तबे तो पैरवी कीजिए आप कुरआना हु इसके पढ़ने की सुम्मा फिर इन्ना बेशक अलैना हमारे ही जिम्मा है बयाना हु इसे बयान करना कल्ला हरगिज नहीं बल्कि तुहिब्बूना तुम पसंद करते हो अल आजिला जल्द मिलने वाली दुनिया को। जी सादिसा, एक लफ्ज की अरबिक मुझे दोबारा पढ़ के बताएं। आयत नंबर 18 में देखें फ़इज़ा, उसके बाद क्या लिखा है?
करानाहु ہاں करानाहु اس میں جو الف نظر آ رہا ہے اس کے اوپر کچھ بنا ہوا ہے، جی جزم करानाहु جزم بنی ہوئی ہے، بالکل صحیح کہا آپ نے، جزم بنی ہوئی ہے نا، تو الف کے جی میم اوپر جب الف کے اوپر جب جزم آ جاتی ہے نا تو اس الف کو ہم جھٹکے کے ساتھ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس کو ہم پڑھیں گے کرا، ایسے کرا ٹھیک نا، اور نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، کرا نا ہو، करानाहु ٹھیک ہے ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی فرحت، اب آپ سنائیے آگے کی آیات کا ترجمہ۔ جی وَتَذَرُونَ اور تم چھوڑ دیتے ہو الآخرہ آخرت کو، وجوہن کچھ چہرے، یومئذ اس روز، ناظرہ تر و تازہ ہوں گے، الا ربیہا اپنے رب کی طرف، ناظرہ دیکھنے والے، وجوہ اور کچھ چہرے، یومئذ اس روز، باسرہ بے رونق ہوں گے، تظنو وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ یفعل کیا جائے گا بیہا ساتھ ان کے، فاقرہ کمر توڑ دینے والا۔ جی جزاک اللہ خیر، جی فرحت بالکل ٹھیک سنایا، بارک اللہ فیکم۔ جی رابعہ خان۔ لا تحرک نہ آپ حرکت دیجیے بھی ساتھ اس کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجلا تاکہ آپ جلدی یاد کر سکیں، بھی اس کو، ان بے شک علینا ہمارے ذمہ پر ہے، جمعہ جمع کرنا اس کا، وقرآنہ اور اس کا پڑھنا، فإذا پھر جب قرأناہ ہم پڑھ لیں اس کو، فاتبع تو آپ اتباع کیجئے، پیروی کیجئے، قرآنہ اس کے پڑھنے کی، ثم پھر انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کا بیان کرنا، کلا ہرگز نہیں، بلکہ تحبون تم پسند کرتے ہو، العاجلہ جلدی ملنے والی کو، یعنی دنیا۔ جی جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ جی عائشہ آپ پڑھیں گی آخری آیات؟ جی کچھ وقت ہے ہمارے پاس، عائشہ اگر آپ یہ پڑھنا چاہیں چلیں، الحمدللہ ہمارا وقت مکمل ہو گیا، اتنا ہی رکھتے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ چلیں کوئی بات نہیں، اب ہمارا وقت مکمل ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائیں، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ جزاک اللہ سبحانک اللہم خیر۔ وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا اللهم اجعل